لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم جو ہے وہ زکوٰۃ ایسٹس اور انکم کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی پریزنٹیشن کریں گے۔ یہ موضوع ظاہر ہے بہت ہی اہم موضوع ہے، کیونکہ اس موضوع کے اوپر لوگوں کی انفارمیشن تو ہوتی ہے لیکن لمیٹڈ انفارمیشن ہوتی ہے، اس کو پوری طریقے سے اس کا احاطہ نہیں کیا ہوا ہوتا۔ تو اس لحاظ سے میں نے سوچا کہ یہ اچھی چیز ہوگی کہ ہم اس کو تفصیل سے اس پہ بات کر لیں۔ رمضان کا مہینہ بھی ہے جس میں نارملی زیادہ تر لوگ زکوٰۃ رمضان میں دے رہے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے اس پہ بات ہو جائے۔ اچھا، زکوٰۃ بالایسٹ پہ جو پہلی بات یہ ہے کہ وہ یعنی جب ہم اس کے حوالے سے بات کرنے جاتے ہیں تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید نے جو ہے وہ زکوٰۃ بالویلتھ یا زکوٰۃ کی جو ایسٹس ہیں ان کی کوئی ڈیفینیشن اس طرح سے نہیں دی ہوئی ہے، اور نہ اس کی پرسنٹیجز دی ہوئی ہیں کہ اتنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا 2.5% جو ہے وہ ویلتھ کے اوپر ہے، 10% جو ہے وہ فصلوں کے اوپر ہے۔ تو یہ جو بھی پرسنٹیجز ہیں اور کن چیزوں پہ ہے کن چیزوں پہ نہیں ہے، اس کو قرآن نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت پہ چھوڑ دیا ہے کہ وہ اس کو ہیومن لائف کے اندر ایک ریالٹی بنائے اور وہ اس کی تفصیل دے۔ اور کئی چیزوں میں ظاہر ہے، یہ اور چیزوں میں بھی ہے، نماز کی بھی تفصیل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور اس کو پھر جو ہے لوگوں نے فالو کیا۔ اور ہمارے دین کے اندر جو دین ہوتا ہے اس میں جو دو اہم چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ قرآن ہے جس کی بیسس کے اوپر سارے یعنی حلال اور حرام اور صحیح چیز کا فیصلہ ہوتا ہے، اور دوسرا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا ان کی سنت ہے۔ اس کے بعد جو ہے مسلمانوں میں ظاہر کئی جو ہے وہ الگ الگ مذاہب یا جو ہے وہ ہیں، لیکن وہ جو ہے یہ نہیں وہ کہہ سکتے کہ جی وہ جو بات کر رہے ہیں مکمل وہی کرنی چاہیے، اس لیے کہ جو شریعت اور دین ہے اس کے دو ہی ماخذ ہیں، ایک قرآن مجید ہے اور دوسرا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ان کی حدیث ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے، یہ ضرور امام حضرات جیسے امام ابو حنیفہ ہیں، بقیہ جو امام حضرات ہیں وہ اس پہ ضرور بات کرتے ہیں کہ اگر بالکل کوئی سنگل حدیث ہے جس کی جو ہے وہ پہنچانے والوں کی جو راوی ہیں وہ بالکل کریکٹ نہیں ہے، تو ایسی حدیثوں کو پہ تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے۔ لیکن جو ایسی حدیثیں ہوں جو متواتر ہوں، یعنی کئی چین سے آ رہی ہوں اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں صحیح حدیث ہم کہتے ہیں، تو اس پہ پھر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مطلب ایسی چیز ہو تو اس کو پھر یہی کہا جاتا ہے کہ یہی چیز پھر کرنی ہے، لازمی ہو جاتی ہے وہ چیز۔ تو حالانکہ قرآن مجید میں جو ہے وہ پرسنٹیجز یا جو ہے زکوٰۃ کی ویلتھ کی کوئی ڈیفینیشن نہیں دی گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ چار قسم کے جو ہے وہ ایسٹ کا تذکرہ ضرور کیا گیا ہے۔ اور جو ورڈ یوز کیا گیا ہے وہ اموال کا ورڈ یوز کیا گیا ہے زکوٰۃ اور خیرات کے لیے۔ اموال جو ہے وہ پلورل ورڈ ہے جس میں ایسٹس یا جو ہے وہ جیسے مال کی جمع ہے، اور زکوٰۃ کو ہے وہ جو قرآن میں جنرل اس میں بیان کیا گیا ہے کہ تم اپنے اموال میں جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، مانگنے والے کا بھی حق ہے، نہ مانگنے والے کا بھی حق ہے، اور یہ تم کو جو ہے وہ جب یہ تم مال میں سے اپنی چیزیں دیتے ہو تو اللہ کی راہ میں، تو تمہیں یہ پیوریفائی کرتی ہیں، تمہیں پاکیزگی نصیب ہوتی ہے۔ تو جنرل ورڈ زکوٰۃ کا یوز کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ اموال کے لیے پلورل کا ورڈ یوز کیا گیا ہے، یعنی تمہارے مختلف قسم کے اموال ہو سکتے ہیں، ان سب میں سے تمہیں اللہ تعالیٰ کا حق دینا ہے۔ 3-4 قسم کے اموال کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں ہے جس پہ اسپیسیفک بات کی گئی ہے کہ جی اس میں سے تمہیں دینا چاہیے۔ ایک گولڈ اینڈ سلور ہے۔ عرب کے اندر اس زمانے میں گولڈ اینڈ سلور جو ہے کی کرنسیز ہوتی تھی۔ درہم اور دینار جو ہے وہ ایک گولڈ کی کرنسی تھی، ایک سلور کی کرنسی تھی۔ تو اس پہ کہا گیا، پھر ایک کراپس اینڈ فروٹس، اس پہ قرآن میں تذکرہ ہے کہ تم دو۔ ارننگ آف ٹریڈ جو آپ کما رہے ہیں اس کا ذکر ہے کہ اس کے اوپر دینا ہے۔ اور چوتھی چیز جو قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ جو زمین کے نیچے کوئی خزانہ ملے، کوئی ایسی چیز جیسے منرلز وغیرہ ہیں، تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کی جو ایلیجیبلٹی ہے اس کے لیے جو ہے وہ 2 میجر کنڈیشنز جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے اس کی کنڈیشنز کسی بھی مال پہ ہونے کے لیے کیا ہیں۔ پہلی جو کنڈیشن ہے وہ ہے کہ اس پہ آپ کا انڈیوائڈیڈ اور ایبسلیوٹ رائٹ آف اونرشپ ہونا چاہیے، یعنی جو بھی مال ہو اس کی اونرشپ آپ کے پاس ہونی چاہیے اور اس پہ رائٹ بھی آپ کا ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو پبلک ٹرسٹ ہیں ان کے اوپر اس طرح زکوٰۃ نہیں ہے، اسکولس کی بلڈنگز ہیں اور جو ادارے ہیں جن کی اونرشپ کسی ایک آدمی کے پاس نہیں ہوتی، گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ اس طرح سے نافذ نہیں، مطلب اس پہ زکوٰۃ کا جو ہے ان کی اپلیکیبلٹی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی ایسی چیز ہے کہ جو آپ نے ان لافل ویلتھ ہے، یعنی آپ نے کوئی چیز بےمانی سے کمائی ہوئی ہے، تو اس پہ کیونکہ آپ
آپ اس کے اونر ہی نہیں ہیں تو اس پہ زکوٰۃ کی اپلیکیبلٹی نہیں ہے. آپ کو پورا چیز جو ہے, جو پورا مال ہے جو آپ نے اس طرح کا غلط کمایا ہوا, پورا مال آپ کو اونر کو واپس کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی میں نے زکوٰۃ دے کے میرا بقیہ مال معاف ہو جائے گا, اس لیے کہ اس کے اونر ہی آپ نہیں تھے, آپ نے غلط طریقے سے کمایا تھا, آپ کو پورا وہ مال واپس کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ بندہ قرضہ واپس نہیں کرے گا, ڈاؤٹ فل ڈیٹ ہے, تو اس پہ ظاہر ہے آپ کی یعنی ایبسلیوٹ رائٹ یا اونرشپ آپ کی اس طرح سے نہیں ہو رہی نا, تو اس پہ بھی جو ہے وہ اگر ڈاؤٹ فل ڈیٹ ہے اس پہ بھی جنرلی علماء کا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر بھی آپ کی زکوٰۃ نہیں بنتی. لیکن جو ایسے ڈیٹس ہیں کہ جو آپ کو پکا پتہ مل جائے, ان کی پھر سچویشن ڈفرینٹ ہوگی. اسی طریقے سے اگر آپ کے جو ریٹائرمنٹ فنڈز ہوتے ہیں ہمارے, تو اس میں 2 قسم کے ریٹائرمنٹ فنڈ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے گریجویٹی یا پینشن, جس میں آپ کا رائٹ نہیں ہوتا کہ آپ پیسے لے سکیں آپ, اور وہ آپ کو ریٹائرمنٹ کے ٹائپ پہ ہی ملنا ہوتا ہے, کیونکہ آپ کا ابھی ایکسیس نہیں ہے اور آپ اس پہ سے خرچ نہیں کر سکتے. تو اس پہ ویو یہی ہے کہ ایسے جو فنڈز ہیں جن پہ آپ کا رائٹ نہیں ہے, اس پہ آپ کی زکوٰۃ کی اپلیکیبلٹی نہیں ہوتی. آلدو کہ آپ کا گریجویٹی کا فنڈ کمپنی کے پاس جمع ہو رہا ہے, لیکن کیونکہ آپ لے نہیں سکتے اس لیے جو ہے وہ اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی ہوتی ہے, زکوٰۃ کی اپلیکیبلٹی نہیں ہوتی. لیکن ایسا کوئی فنڈ ہے جس میں آپ کا ایکسیس ہے, جس سے آپ قرضہ لے سکتے ہیں, جس سے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں, اس پہ پھر خیال یہ ہوتا ہے کہ اس پہ جو ہے وہ زکوٰۃ کی جو ہے وہ اپلیکیبلٹی ہے. دوسری جو کنڈیشن ہے وہ گروتھ کی ہے. زکوٰۃ کا جو مطلب ہے وہ 2 مطلب ہے زکوٰۃ کے. ایک مطلب ہے اس کی یعنی بڑھوتری یا گروتھ, اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ پاکیزگی. تو جو گروتھ کا ورڈ ہے وہ جنرلی لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ جو گروتھ کا ورڈ ہے یہ شاید صرف انفرادی زندگی کے لیے ہے, یعنی لوگ اگر زکوٰۃ دیں گے تو ان کا اچھا مال جو ہے وہ اس میں برکت ہوگی اور یہ آخرت میں آپ کو بہتر ملے گا. لیکن یہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو زکوٰۃ کا نظام, جب امیر اپنی رقم اپنی رقومات میں سے غریبوں کا حق ادا کرتے ہیں, تو اس سے اوور آل اکانومی بھی جو ہے وہ ترقی کر رہی ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ میں نے اگلی سلائڈ پہ میں آ گیا ہوں. اس میں زکوٰۃ کس طرح سے گروتھ کو, اکنامک گروتھ کیسے امپروو کرتی ہے. یعنی اس پہ تو ہمارا کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے کہ جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہمارے مال میں برکت ہوتی ہے, آخرت میں ہمیں اجر ملتا ہے, 1 روپیہ آپ دیں گے اس کا اجر 70 ٹائمز تک بڑھ کے ملے گا. لیکن یہ بات کوئی نہیں کر رہا ہوتا کہ اس سے آپ کی اکانومی, آپ کی معیشت, آپ کی معاشرت وہ بھی امپروو ہوتی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اس کو امپروو ہونے کی, وہ یہ کہ زکوٰۃ جب آپ دیتے ہیں تو زکوٰۃ امیروں سے غریبوں کی طرف جاتی ہے, اور وہ جب غریبوں کی جو کنزمپشن کی جو کا ریشو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ کے کسی امیر آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے ہوں تو ہو سکتا ہے وہ بینک میں رکھے, لیکن جب کسی غریب آدمی کے پاس ہوں گے تو وہ 1 لاکھ روپے ہوں گے تو وہ خرچ کرے گا, اور جب وہ خرچ کرے گا تو اس سے پروڈکشن امپروو ہوگی اور اس سے ڈیمانڈ امپروو ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے جی ڈی پی کا جی ڈی پی جو پروڈکشن ہوتی ہے, جس پہ ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ملک کی ترقی کتنی ہے, 5% ہے, 6% ہے, تو اس کا جو میجر ڈٹرمنٹ ہوتا ہے وہ ڈیمانڈ ہی ہوتا ہے, ایگریگیٹ ڈیمانڈ, یعنی سب لوگوں کی ڈیمانڈ. اگر سب لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہوں گے, چیزیں خرید رہے ہوں گے, تو اوور آل کنٹری کی جو ہے پروڈکشن امپروو کرے گی. اب پاکستان میں یہ پوزیشن ہے کہ تقریباً 30-35 لوگ غربت کی سطح سے نیچے ہیں, تو وہ خرید ہی نہیں پا رہے ہوتے. تو ہماری جو جی ڈی پی ہے وہ ڈیفیشنٹ جی ڈی پی ہے. تو جب جب امیر سے غریب کی طرف پیسے آتے ہیں تو اس سے گروتھ بڑھتی ہے. ابھی آپ دیکھیں کورونا کے زمانے میں جو ہے وہ سارے جو مغربی ممالک ہیں انہوں نے سب نے جو ہے وہ اپنے ایسے لوگ کے جو غریب تھے ان کو جو ہے فنڈ دیے, اور اس میں ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان کو ضرورت تھی, لیکن دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کی اکنامی چل بھی نہیں سکتی تھی. اگر وہ اپنے غریب لوگوں کو نہیں پیسے دیتے تو وہ خرید نہیں پاتے, اس سے پوری اکنامی بیٹھ جاتی. اور جب اکنامی بیٹھتی یعنی کمپنیز کی پروڈکٹ نہیں بکتی تو وہ اپنے امپلائیز کو نکالتی, اس سے پورا ایک ویشیس سرکل شروع ہو جاتا. تو یہ جو کورونا کے معاملے میں یہ واضح ہوا کہ ساری کمپنیز نے اس لیے بھی دیا, ایک تو یہ کہ ان غریبوں کی مدد کے لیے بھی دیا, لیکن ساتھ ساتھ اس لیے بھی دیا کہ اکنامی جو ہے وہ امپروو کرے, وہ چلے. تو یہ قرآن نے جو 14 سال پہلے بات کی تھی کہ زکوٰۃ میں گروتھ ہے, یہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. اور جب ہائی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو کمپنیز انویسٹ کرتی ہیں, اس سے جو ہے وہ اور جابس کریٹ ہوتی ہیں, اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ سسٹینیبل گروتھ کی طرف جاتے ہیں, مطلب مستقل گروتھ ہو رہی ہوتی ہے. جب بھی آپ اس طرح ہو رہا ہوتا ہے کہ امیر سے غریب کے پاس پیسہ آئے گا, وہ خرچ کرے گا, اس سے پروڈکشن بڑھے گی, اس سے انویسٹمنٹ بڑھے گی, اس سے امپلائمنٹ بڑھے گی, اور پورا جو ہے وہ سائیکل گروتھ کا سسٹینیبل گروتھ کی طرف جائے گا. تو یہ جو بات ہے یہ جدید معیشت کے اندر پوری طرح ثابت ہے یہ بات کہ جب بھی آپ جو ہے وہ اپنے غریبوں کا خیال کریں گے, اس سے اوور آل اکنامی امپروو کرے گی. نہ صرف ان غریبوں کا فائدہ ہوگا لیکن ملک اوور آل بھی ترقی کرے گا. اسی لیے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں انکلوسیو گروتھ, یعنی سب گروتھ ایسی ہو جس میں سب کا فائدہ ہو رہا ہو.
اچھا، دوسرا جو پوائنٹ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ زکوٰۃ کے اندر جو ہے وہ انالوجی اور قیاس کا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسیٹس کو جو ہے پہ زکوٰۃ عائد کی، اور اس کے بعد علماء نے جو ہے جو ہمارے یعنی گریٹ امامز ہیں، انہوں نے اس کی اس انالوجی کے طور پہ، اس کی قیاس کے طور پہ بقیہ اسی طرح کے ایسیٹس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ کو کہا کہ اس پہ بھی زکوٰۃ دینی ہے۔ اس کی مثال جو ہے وہ کئی مثالیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کچھ ظاہر اس زمانے میں جو ایسیٹس تھے وہ جو زیادہ کون سے ایسیٹ تھے، ایک تو وہاں پہ لائیو اسٹاک تھا، اونٹ ان کے بڑے امپورٹنٹ ایسیٹس تھے کیونکہ ان کی زندگی کا نصاب تو لائیو اسٹاک کا تذکرہ کیا، ایگریکلچر کا تذکرہ کیا، لیکن جو ہے وہ اس کے بعد علماء نے جو چیزیں وہاں پہ نہیں بھی تھیں ان کو بھی جو بعد میں آئیں ان پہ بھی اپلیکیبلٹی بتائی۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، جیسے امام شافعی نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ملتی ہے، یعنی جو صحیح حدیث ہے، وہ سلور کے بارے میں ملتی ہے کہ سلور پہ جو ہے وہ یعنی چاندی کے اوپر زکوٰۃ ہے کہ 5 اوقیہ سے اوپر جتنا بھی ہے چاندی اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے۔ اور کوئی جو ہے صحیح حدیث سونے کے بارے میں نہیں ملتی، لیکن بعد میں لوگوں نے اندازہ یہ کیا کہ کوئی شاید وہ کوئی ایسی حدیث نبی کریم نے بات کی وہ نیچے تک پہنچی نہیں، لیکن یہ وہاں پہ کرنسی دونوں طرح کی یوز ہوتی تھی، سونے کی بھی یوز ہوتی تھی دینار اور چاندی بھی یوز ہوتی تھی، تو اس لیے سونے پہ بھی اسی طریقے سے زکوٰۃ کی اپلیکیبلٹی بتائی گئی کہ سونے پہ بھی اس طرح زکوٰۃ ہے کیونکہ یہ سملر قسم کی چیز ہے۔ اور آلدو کہ کوئی صحیح حدیث ٹیکسٹ نہیں ہے، لیکن قرآن میں جنرل تذکرہ ہے کہ جی جو یہ لوگ جو سونے چاندی کا جو جمع کر رہے ہیں اس پہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اسی طریقے سے جو ٹریڈ ایسیٹس ہیں اس پہ بھی کوئی یعنی صحیح حدیث نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس پہ اجماع ہے کہ جو ٹریڈ ایسیٹس ہوتے ہیں یعنی ٹریڈنگ ایسیٹ جو آپ خرید رہے ہوتے ہیں اور بیچ رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے۔ اس کے تو یہ ایک اور مثال ہے انالوجی کی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں یعنی نبی کریم کے زمانے میں، کیونکہ مطلب جہاد میں خاص سے گھوڑوں کی ضرورت ہوتی تھی تو اس زمانے میں گھوڑوں پہ انہوں نے زکوٰۃ نہیں جو ہے وہ تھی، حضرت عمر نے گھوڑوں پہ زکوٰۃ لگائی اور سب لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ جی یہ اب کیونکہ اس زمانے میں لوگ گھوڑوں کی تجارت کر رہے تھے اور بہت پیسے اچھے کما رہے تھے تو ان کو بھی پتہ چل رہا تھا، انہوں نے گھوڑوں پہ، اور کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا کیونکہ حالات چینج ہو گئے تھے۔ اس لیے ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فیصلے ایسے ہیں کہ جو نبی کی حیثیت سے، کچھ ہیڈ آف اسٹیٹ کی حیثیت سے، تو حضرت عمر نے ہیڈ آف اسٹیٹ یہ دیکھا کہ اب گھوڑوں کی ضرورت جو ہے وہ ہے لیکن اس سے کاروبار بہت ہو رہا ہے، تو انہوں نے گھوڑوں پہ زکوٰۃ لگائی۔ اور پھر اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جو امام ابو حنیفہ جن کا مینلی مسلک پاکستان میں زیادہ لوگ فالو کر رہے ہیں، انہوں نے اور بھی جتنے جانور ہیں، جیسے ہم بھینس کا تذکرہ نہیں ملتا لیکن بھینس کیونکہ گائے کی طرح کی چیز ہے تو اس پہ زکوٰۃ لگائی، اس طرح کے جتنے بھی گروئنگ ایسٹس ہیں جو ہے وہ نیچرلی جو ہے جن کی جو کھا پی رہے ہیں ان سب کے اوپر زکوٰۃ اپلیکیبل کی گئی، کیونکہ یہ انالوجی ہے کہ بھئی نبی کریم نے 3 کا تذکرہ کر دیا، اونٹ کا تذکرہ کیا، شیپ کا تذکرہ کیا اور گائے کا تذکرہ کیا، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے جانور ہوں گے جو تو ان پہ بھی زکوٰۃ لگائی گئی۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ the Hanafi and Shafi'i for example use analogy in the zakatability of food item۔ اچھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے فوڈ آئٹم میں، وہ صرف 4 آئٹمس کے اوپر ملتی ہے کہ ان پہ زکوٰۃ ہے۔ ایک اس میں سے گیہوں ہے، ایک جو ہے، کشمش ہے اور کھجور ہے، کیونکہ عرب میں وہاں پہ وہی فصلیں تھیں، لیکن پھر علماء نے، یہ جو امام حضرات تھے، انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہاں پہ یہی تھی، اسی انالوجی کے تحت بقیہ فصلیں جتنے ہیں ان پہ بھی زکوٰۃ ہوگی، بقیہ جو بھی زمین سے نکل رہی ہیں، سبزیاں، پھل، ان سب کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ لازمی ہوگی۔ تو یہ بھی ایک انالوجی کی ایک مثال ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اور مثالیں ہیں، جیسے منرل کے اوپر جو ہے وہ سلور اور گولڈ کے قیاس کے انالوجی کے تحت زکوٰۃ لگائی گئی۔ اور پھر آخر میں آپ کو ایک مثال یہ دوں کہ جو زکوٰۃ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سلور کی ملتی ہے، اس کی بیسس پہ گولڈ کرنسی کیونکہ وہاں پہ یوز ہوتی تھی، اس پہ علماء کا خیال تھا۔ یہ جو پیپر کرنسی آئی 300-400 سال پہلے، اس پہ بھی زکوٰۃ اسی انالوجی کے تحت لگائی گئی کہ جب عرب میں سلور اور گولڈ کی کرنسی تھی، جب اس پہ زکوٰۃ تھی تو پیپر کرنسی پہ بھی اسی طرح زکوٰۃ ہوگی۔ تو یہ جو ہے وہ یعنی اس کا اطلاق کے سیم چیزوں پہ اگر کوئی چیز ہوئی ہے تو اس پہ شریعت پھر ایکسٹینڈ بھی سیم طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جو زکوٰۃ میں جو ایسٹس کا تذکرہ کیا، وہ سب ایسٹ کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن کیونکہ قرآن کی جنرل آیات ایسی ہیں کہ ہر قسم کے اموال کے اوپر زکوٰۃ ہے تو اس لیے ایکسٹینڈ کیا گیا۔ اس میں ایک مشہور عالم انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کہے نا کہ کسی چیز پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ابن العربی، تو انہوں نے کہا تو آپ کو پھر اس کی کوئی سند لانی پڑے گی، یہ کیونکہ قرآن میں جنرل بات ہے
تو جنرلی تمام چیزوں کے اوپر زکوٰۃ ہونی چاہیے، اور اس کو علماء حضرات امام شافعی، امام ابو حنیفہ، یہ میں نے آپ کو مثالیں دی کہ وہ ایکسٹینڈ کرتے رہے ہیں، اور ہم ابھی بھی اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو سونا اور چاندی کا جو تذکرہ ہوا ہے نا، ہمارے زمانے میں ہمارے ہاں یہ جیولری کے طور پہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ایکچولی جو ہے وہ عرب میں اس زمانے میں کرنسی کے طور پہ یوز ہوتے تھے. تو جو حدیثیں ملتی ہیں وہ کرنسی کے حوالے سے زیادہ ملتی ہیں کہ جی کرنسی کے اوپر زکوٰۃ ہے، کیونکہ اس میں ہے کہ جو لوگ دولت جمع کرتے ہیں وہ خرچ نہیں کرتے. اب ظاہر جیولری تو آپ خرچ نہیں کر سکتے، تو اسی مثال کے پہ رکھتے ہوئے پیپر کرنسی اور بقیہ چیزوں پہ زکوٰۃ دی گئی. اچھا جی، اب ہم لائف زکوٰۃ کی ایسٹس کے اوپر آ جاتے ہیں کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز، جو سب سے امپورٹنٹ تو نہیں، عرب کے اندر جو سب سے زیادہ جو جس پہ چیز جس ایسٹ پہ لوگ انحصار کرتے تھے وہ لائف اسٹاک تھا. یعنی یہ جو ان کے اونٹ ہیں، گائے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ ان کا انحصار ہوا کرتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اس زمانے میں اس کی بڑی وقت تھی، تو اس کے لحاظ سے اس کی بڑی ڈیٹیل کے اندر جو ہے وہ اس کا نصاب بھی بتایا گیا ہے. اس پہ زکوٰۃ کا یعنی یہ بتایا گیا کہ اتنے اونٹ کے اوپر اتنا یہ ہوگا. خاصی ڈیٹیل اس کی موجود ہے. اتنی ڈیٹیل کسی اور چیز کی موجود نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں زیادہ تر لوگوں کا انحصار لائف اسٹاک کے اوپر ہی ہوا کرتا تھا. اور یہ بھی ہمیں معلوم چلتا ہے کہ جو نصاب اور جو ریٹ ڈٹرمن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ دینے کے لیے کلیکٹرز کو بھیجا کرتے تھے. مطلب وہ جایا کرتے تھے اور جا کے جو ہے وہ لائف اسٹاک میں سے زکوٰۃ کا پورشن جمع کیا کرتے تھے اور وہ لے کے آیا کرتے تھے. اور ابھی مجھے کوئی بتاتا ہے کہ سعودی عرب میں یہ ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کی طرف سے جاتے ہیں اور وہ لائف اسٹاک میں سے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں. اچھا، ابھی بھی جو اگر ہم لائف اسٹاک دیکھیں تو پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے اور ممالک کی جی ڈی پی، اس کا اچھا خاصا پورشن جو ہے وہ لائف اسٹاک کے اوپر منحصر ہوتا ہے. تو اس لیے ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو جنرلی تو انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم نے جو ہے وہ جو زکوٰۃ کے جو وہ بتایا پرسنٹیج، وہ مطلب کوانٹٹی جو بتایا کہ 40 اونٹوں پہ اتنا ہوگا، لیکن ایوریج جو ہے وہ تقریباً 2.5% کے آس پاس ہی بن رہا ہوتا ہے. اور یہ جو ہے یہ جو پرسنٹیج ہے یہ خاص طور پہ کیملز اور گائے کے اوپر جو زکوٰۃوں کا جو وہ بتایا گیا ہے، اس سے واضح ہے کہ تقریباً یہ 2.5% کے آس پاس ہی جو ہے وہ بن رہا ہے. لیکن وہ کیونکہ اتنی ڈیٹیل میں بتایا گیا تو بعض اوقات ایگزیکٹلی 2.5% نہیں بنتا کہ جیسے، لیکن یہ تقریباً جو اگر آپ ایوریج دیکھیں تو یہ منی کے اوپر جو زکوٰۃ ہے اسی حساب سے ہی ہوتا ہے. اچھا، اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کا جو نصاب بتایا گیا ہے وہ کہ اس سے نیچے زکوٰۃ نہیں ہوگی. یعنی زکوٰۃ ایسا نہیں ہے کہ آپ غریب کس سے بھی آپ لے لیں، اور جو ہے وہ اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ امیر کے پیسوں میں سے لی جائے اور غریبوں کا فائدہ ہو. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ نصاب اس کا 5 کیملز بتایا گیا ہے، 40 شیپس، اور 5 کیملز کے نیچے جو ہے 5 اونٹوں سے نیچے آپ کو زکوٰۃ، ان کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے. اس کا مطلب ہے کہ غریبوں کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے. اس سے جب زیادہ ہوگا تو اس پہ زکوٰۃ کی اپلیکیبلٹی ہوگی. تو نصاب میں یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ غریب کے اوپر اس طرح نہیں لے گا، بلکہ یہ امیروں کے لیے جو ہے وہ ہے. اور 5 کیملز کتنے ہوں گے؟ اگر تقریباً آپ سمجھیں کہ 1.5 لاکھ روپے کا آج کل ایک کیمرہ کو تقریباً 7.5 لاکھ روپے آج کے نا. اور شیپس کا بھی اگر 40 شیپس ہیں تو کتنے، 20,000 25,000 کی شاید ملتی ہوگی شیپ، تو وہ بھی 8 لاکھ روپے تک آج کے حوالے سے دیکھا جائے تو اتنا روپے میں اتنا نصاب ہوگا. اچھا، اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ورکنگ اینیمل ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. یعنی اگر کوئی جو ہے وہ فار ایگزامپل آپ اپنی کھیت کے اوپر یوز کر رہے ہیں، اپنے گھر کے کاموں کے لیے یوز کر رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو تمہاری جو پرسنل جو چیز ہے نا، جو پرسنل یوز کے اندر ہے، اور اس چیز کو تھرو آؤٹ جو ہے وہ علماء اس پہ بات کرتے رہے کہ جو پرسنل یوز کے اندر ایسٹ ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. جیسے آپ جس پرسنل مکان میں رہ رہے ہوں گے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، یا جو آپ کی گاڑی آپ یوز کر رہے ہیں اس پہ نہیں ہے، جو آپ کا فرنیچر ہے اس پہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم کی ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی جو پرسنل ایسٹ کے اوپر یہ بتایا گیا کہ نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ اگر کوئی اس طرح کا لائف اسٹاک ایسا ہے کہ جو آپ کھیتی باڑی کے لیے یوز کر رہے ہیں تو اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ورکنگ اینیمل ہے. اور اس کے جو جب وہ کھیتی باڑی ہوگی اس سے جو پروڈیوس نکلے گی اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. لیکن یہ کہ جو اگر وہ کام کر رہا ہے تو یہ نارملی ان ایسٹس کے اوپر ہے، اس لائف اسٹاک جس کو آپ بڑھوتری کے لیے جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں، یعنی اس میں اضافہ ہوگا، اس کو آپ بیچیں گے. لیکن جو پرسنل یوز کے اندر ہے اس پہ نہیں ہے، اور جو آپ کھیتی باڑی کے لیے یوز کر رہے ہیں اس کے بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی زراعت کے اوپر الگ سے زکوٰۃ کا ریٹ ہے. اور آخر میں جو میں نے پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ انالوجی ہیز بین یوز فار ادر اینیملز، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 جانوروں کو تذکرہ کیا جو زمانے میں جو عرب میں پریویلنٹ تھے، لیکن اس کی ایکسٹینشن جو ہے وہ اور اینیملز پہ ہوئی. اچھا، اب ہم دوسرا جو جس کا سب سے زیادہ تذکرہ ہے وہ یہ کہ جو گولڈ، سلور اور پیپر کرنسی،
ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اجماع ہے سب لوگوں کا کہ جی ان کے اوپر زکوٰۃ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جو قرآن کی آیت ہے کہ and there are those who hold gold and silver and do not spend it in the way of God announce unto them a most grievous penalty. یعنی وہ لوگ کہ جو سونا چاندی جمع کر رہے ہیں اور خرچ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, خرچ نہیں کر رہے, تو ان کو کہا گیا ہے کہ ان کو پینلٹی یا ان کو سزا کی کو اناؤنس کر دو. اور اس میں آپ دیکھیں کہ ڈو ناٹ اسپینڈ اٹ, اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ یہ یعنی آپ جیولری جو ہم لوگ جیولری یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ خرچ تو نہیں ہوتی تھی. عرب کے اندر یہ جو سونا اور چاندی اس کی کرنسیز ہوتی تھی, درہم اور دینار. تو مینلی جب بھی گولڈ اور سلور کی بات ہوتی تھی ان کی کرنسی کی بات ہو رہی تھی. ہمارے یہاں جو کرنسی ہے وہ روپے ہے, تو ظاہر ہے ہم اس کے اوپر اسی لیے یہ لکھا ہے میں نے کہ the words and do not spend it refer to the monetary character of gold and silver since money can be spent. ٹھیک ہے. اچھا, اس کا جو گولڈ اور سلور کا نصاب کتنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ there is no صدقہ on anything less than 5 اوقیہ of silver currency. سلور کرنسی کے بارے میں ایک صحیح حدیث ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ 5 اوقیہ سے جو ہے وہ نیچے زکوٰۃ نہیں ہے. اور اس ایک اوقیہ جو ہے وہ تقریباً 40 درہم کے برابر ہوتا ہے, تو اس کا مطلب ہے 200 درہم سے نیچے جو ہے وہ زکوٰۃ نبی کریم نے ایگزامپٹ کی تھی. اور اس زمانے میں جو 200 درہم تھے وہ اگر جو سونے کا کوئن تھا دینار اس کے وہ 20 کے برابر تھا, یعنی 1 اور 10 کا ریشو تھا چاندی اور سونا میں. تو گولڈ اور سلور کے پہ جو زکوٰۃ کا نصاب نافذ کیا گیا وہ 200 درہم کے سکوں کے اوپر اور 20 دینار کے سکوں کے اوپر. تو اگر یہ جو اس زمانے کے جو سکے پرزرو ہوئے اس کے بعد ان کی ویٹ وغیرہ کر کے جو ویٹ تقریباً 2.975 گرام نظر آ رہا ہے جو میں نے نوٹ کیا, تقریباً سونے کا جو ہے وہ کا نصاب 85 گرام بن رہا ہے اور چاندی کا نصاب جو ہے وہ 595 گرام بن رہا ہے. یہ اس طرح سے ہوا کہ نبی کریم کی حدیث تھی اوقیہ کے بارے میں, اس سے درہم دینار نوٹ ہوئے اور پھر اس کے بعد اس کے نتیجے میں ان سکوں کو دیکھ کے زمانے کے جو پرزرو سکے تھے اس کے لحاظ سے ایک وہ جو اب جو ہمیں بدلتا ہے کہ 85 گرام سے اوپر ہے وہ اس طرح سے ارائیو ایٹ کرتے ہیں. اچھا, اس زمانے میں جو ہے وہ یہ دونوں نصاب تقریباً برابر تھے, یعنی 200 چاندی کے سکے 20 سونے کے سکے کے برابر ہوتے تھے. اب جو ہے وہ اگر آپ دونوں میں دیکھیں تو بڑا فرق ہو گیا, یعنی 85 گرام جو سونا ہے وہ میرے خیال ہے 6-7 لاکھ روپے تک کے ہوگا, جبکہ چاندی کے اندر جو ہے وہ بہت تھوڑا سا جو ہے وہ اس کی قیمت بہت گر گئی ہے. تو اب یہ دونوں قسم کے نصابوں میں خاصا فرق پڑ گیا ہے, یعنی اگر آپ دیکھیں چاندی کا نصاب اور سونے کا نصاب میں خاصا فرق ہے. تو اب اس میں سے کون سا نصاب یوز کیا جائے؟ اس میں بھی دو لوگوں کے دو اوپینین ہیں. ایک اوپینین تو یہ ہے کیونکہ جو کریکٹ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چاندی کے بارے میں ہے, تو اس لیے چاندی کا نصاب جو ہے وہ ہونا چاہیے اور وہ کم بھی ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ یعنی افیکٹولی ہم کہہ رہے ہیں ہر 40-50 ہزار سے اوپر جو ہے وہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ یعنی جو اگر کچھ علماء کا یہ خیال ہے کچھ کہ جی 40-50 ہزار بہت چھوٹی رقم ہے, اور مطلب یہ اگر اس پہ زکوٰۃ لگائی جائے تو یہ یعنی غریب کو پھر دوبارہ جا کے مانگنا پڑے گا. تو اس لحاظ سے سونے کی جو ہے وہ کا جو نصاب ہے وہ زیادہ بہتر ہے. وہ اس طرح کا نصاب ہے کہ جس میں ایک مناسب حد تک بندہ امیر ہے, اس کے حوالے سے کہ 6-7 لاکھ روپے تقریباً بنتا ہوں گے میں خالی 85 گرام. اور اگر سونے کے نصاب کو اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو وہ اونٹ کا جو نصاب دیا گیا ہے 5 اونٹوں کا یا 40 شیپ ان کے بھی قریب ہے, جبکہ چاندی کا نصاب اب کیونکہ چاندی کی قیمت گر گئی ہے تو بہت نیچے. تو اس پہ دونوں اوپینینز ہیں. یہ بھی اوپینین ہے, جنرلی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی سیف سائڈ پہ یہ ہے کیونکہ چاندی کی جو ہے وہ کرنسی کم ہے, تو لوگ صرف سائڈ پہ چاندی کی کرنسی کا ہی نصاب لے رہے ہوتے ہیں. اچھا, اب یہ ہے کہ جو پیپر کرنسی ہے اس پہ بھی آپ ظاہر ہے کہ یہی رقم لے کے, کیونکہ اب جو ہم کرنسی یوز کر رہے ہیں وہ پیپر کرنسی ہے, تو اس میں سے جو نصاب لے کے جو ہے وہ اس کے برابر ٹریٹ کیا جائے گا. اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو جیولری جو ہے اس کے اوپر جنرلی ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں زکوٰۃ کی جیولری پہ کر رہے ہوتے ہیں. جیولری پہ جو ہے وہ جو عورتیں جو مستقل پہن رہی ہوتی ہیں جیولری, اس کے اوپر پاکستان میں جو فقہ فالو ہو رہا ہوتا ہے امام حنیفہ کا, ان کا تو یہ خیال ہے کہ ایک نصاب سے اوپر سب پہ زکوٰۃ دینی چاہیے. لیکن جو بقیہ اور جو امام حضرات ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جو آپ مستقل یوز کر رہے ہیں ایسیٹس, مستقل آپ پہن رہے ہیں, کیونکہ وہ پرسنل ایسیٹ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسنل ایسیٹ پہ نہیں کہا
تو وہ ایگزمپٹ ہے. یعنی وہ ایسے زیورات کے جو آپ روزانہ پہنے رہتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ علماء کا اختلاف ہے. لیکن ایسا نہیں کہ آپ نے یعنی اس میں امام مالک کا سب سے اچھا وہ ہے, ان کا خیال ہے کہ جو آپ روزانہ پہن رہے ہیں اس پہ نہیں ہے, لیکن آپ نے جو تقریبات کے لیے جو ایسے زیورات رکھے ہیں جو کبھی کبھی پہنتے ہیں وہ ظاہر ہے اس میں گروتھ بھی ہو رہی ہوتی ہے, اس میں آپ کو فائدہ بھی ہو رہا ہوتا ہے, تو اس پہ ہے. تو اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ جو آپ روزانہ کا زیور پہن رہے ہیں اس کے اوپر جو حنفی فقہ جو زیادہ تر پاکستان میں فالو ہو رہا تھا وہ تو کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دیں, لیکن بقیہ لوگوں کا یہ خیال ہے کیونکہ وہ پرسنل ایسٹ ہے, اس کو آپ نے گروتھ کے لیے نہیں رکھا, اس کو آپ کو فائدہ اس طرح سے یعنی گروتھ کے حوالے سے نہیں ہو رہا, تو اس پہ ان کے خیال میں زکوٰۃ ایگزمپٹ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جو آپ روزانہ سونا پہن رہے ہوں گے وہ تو بہت تھوڑا سا سونا ہوگا. جنرلی تو جو ہے وہ آج کل تو بینک اکاؤنٹس کے اندر پیسے ہوتے ہیں اور چیزیں منی اور فارمز کے اندر زیادہ ہے. اب ہم ٹریڈنگ انوینٹری کے بعد آ جائیں. اس میں قرآن کی آیت ہے کہ یو بلیو گیو آف دا گڈ تھنگس وچ یو ہیو ارنڈ. ٹریڈنگ انوینٹری کے بارے میں جو تجارت ہے یعنی آپ مال تجارت ہے اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ کی جو نفاذ کیا گیا ہے وہ قرآن کی اس آیت کے مطابق کیا گیا ہے. اس کا آلدو یہ کہ اس کی کوئی بالکل یعنی کریکٹ حدیث جیسے صحیح حدیث کہتے ہیں وہ موجود نہیں ہے, لیکن یہ پتہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی مثال ملتی ہے کہ وہ اپنے جب وہ ان کا حکمران تھے تو وہ ٹریڈنگ انوینٹری کے اوپر لیا کرتے تھے. حضرت عمر کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ لیا کرتے تھے. تو اب اس پہ اجماع ہے کہ جتنی بھی ٹریڈنگ انوینٹری ہے, کیونکہ قرآن کی ایک جنرل آیت بھی ہے کہ جو بھی تم ارن کرو اس پہ زکوٰۃ دو, اور اس طرح کی صحابہ کے بارے میں اس طرح کی مثال بھی ملتی ہے. تو اس پہ تقریباً اجماع ہے کہ جو ٹریڈنگ انوینٹری کے اوپر آپ کو زکوٰۃ جو ہے وہ دینی ہے. اچھا, ٹریڈنگ انوینٹری میں 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں. ایک تو انوینٹری جو آپ نے سیل کے لیے رکھی ہوئی وہ ہے, اور جو کیش ہے اس تاجر کے پاس پڑا وہ اس پہ تو ہے ہی زکوٰۃ, اور ساتھ ساتھ جو ڈیٹس اور کریڈٹ جو اس کو لینے ہیں کسٹمر سے, ان تینوں کو ملا کے تقریباً آپ سمجھیں کہ یہ کیپٹل ہی ہو گیا کہ جتنا کیپٹل ہے دکان کا یا تجارت کا اس کے اوپر آپ کو 2.5% دینا ہے. اچھا, اس میں جو ہے وہ یعنی جو بھی ہمارے اہل سنت ہیں ان کا تو 2.5% ہے. جو ایک شیعہ حضرات ہیں ان کا اس میں ویو یہ ہے ان کے علماء کا کہ جو بھی تجارت ہے اس کا جو ٹوٹل پروفٹ ہوگا اس پروفٹ کے اوپر 20% جو ہے وہ خمس دیں وہ, اور اس کی وہ قرآن کی آیت ہی بتاتے ہیں, یہ میں نے آگے میں پڑھ کے سناؤں. and know that out of all the booty that you may acquire a fifth share is assigned to God and to the apostle یعنی رسول اکرم and to near relative, orphans, the needy and the wayfarer. وہ اس سے مثال لیتے ہیں کہ جی اس آیت کے مطابق جو بھی آپ تجارت کر رہے ہیں اس کا آپ نیٹ پروفٹ لیں گے, اس پروفٹ کا 20% حصہ جسے خمس کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ زکوٰۃ بنتی ہے. تو اس میں تھوڑا سا یعنی اہل سنت کا تقریباً اتفاق ہے کہ جو بھی مال تجارت ہے اس کے اوپر 2.5% ہے, اور ان کا تھوڑا سا وہ ہے یعنی ڈفرینٹ ہے کہ جی آپ پروفٹ کے اوپر 20% دیکھیں. اگر ہم کیپٹل کے اوپر ہم یہ کہیں کہ 2.5% ہے اور پروفٹ کے اوپر 20% ہے, تو تقریباً جو کیپٹل ٹو پروفٹ ٹو کیپٹل ریشو ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے 15%. تو ایک لحاظ سے تقریباً قریب برابر ہی آئے گا, لیکن یہ کہ بہرحال فرق ہے دونوں کے حوالے سے, اور دونوں کیونکہ اس پہ صحیح حدیث موجود نہیں ہے تو اس پہ اختلاف ہے, اس لیے میں نے آپ کو اختلاف بتا دی. لیکن اہل سنت جو ہیں وہ اس پہ جنرلی یہی ہے کہ جو بھی مال تجارت ہو اس پہ 2.5% آپ کو دینا ہے. اچھا, اس کا جو نصاب اور ریٹ ہوتا ہے وہ وہی جو منی کا ہے, پیپر منی ہے, اور جو زمانے میں ہوتی تھی گولڈ سلور کا, وہی نصاب یہاں پہ لگے گا کیونکہ یہ تقریباً یہ کرنسی کے برابر کی چیز ہے. اچھا, اور اس میں یہ ہوتا تھا اس زمانے میں کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا یہ واقعہ ملتا ہے کہ وہ بھیجا کرتے تھے اپنے کلیکٹرز کو, اور جو اس ٹائم کے اوپر یعنی نصاب سے اوپر ہوا کرتا تھا ان سے زکوٰۃ لے لیا کرتے تھے. تو یہ پریکٹس وہاں پہ بھی نبی کریم کے زمانے میں یہ لائیو اسٹاک کے لیے اپلائی ہوتی تھی. تو یہی پریکٹس کے لحاظ سے جس دن جو ہے وہ زکوٰۃ کے جو بھی دن آپ نے طے کیا, جیسے گورنمنٹ نے فرسٹ رمضان طے کیا ہوا ہے, تو اس دن جائیں گے. اگر آپ صاحب نصاب ہوں گے تو نبی کریم کے زمانے میں کلیکٹر جو ہیں وہ زکوٰۃ لیا کرتے تھے, جو صحیح حدیث سے پتہ ہے لائیو اسٹاک کے اوپر, وہی چیز یہاں پہ بھی اپلائی ہوگی. اچھا, اس کے بعد ہم آ جائیں منرلز اور ٹریجرز کے اوپر نا. اس میں یہ ہے جو قرآن کی آیت ہے کہ یو بلیو اسپینڈ آف دا گڈ تھنگس یو ہیو لیگلی ارن اینڈ دیٹ وچ وی ہیو پروڈیوس فرام دا ارتھ فار یو. یعنی ارتھ سے کوئی چیز نکلے, کوئی خزانہ نکلے, کوئی منرل نکلے, اس کے اوپر وہ ہے. اور اس کے بعد یہ آیت ہے کہ and know that out of all the booty that you may acquire a fifth share is assigned to God and to apostle یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم and the near relatives, orphans
آپ کے جو ششدار ہیں، جو کیا کہتے ہیں، جو یتیم ہیں اور جو نیڈی ہیں، ان سب کے لیے 20% شیئر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ جو منی کے اوپر 2.5% ہے، لیکن یہ ایک ونڈ فال گین ہے نا، ایک دم سے نکلا ہے، تو اس پہ ریٹ زیادہ ہے۔ 20% جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 20% ریٹ ہے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آف ریکاز، جو عربی کا ورڈ ہے، اینی تھنگ ہڈن ان دا گراؤنڈ 1/5 از پیبل. It is compulsory to pay 1/5 of it whether it is plenty or small. یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ جو بھی اس میں سے نکلے گا اس میں سے آپ کو یعنی 20% دینا ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کے لحاظ سے ساری چیز کے اوپر آپ کو 20% دینا ہے۔ اچھا، the majority of jurists argue that dues on minerals are payable at the time of extraction after initial preparation and refinement. یعنی اس پہ جو ہے وہ 1 سال والی شرط موجود نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی نکلے گا ویسے ہی آپ کو دینا ہوگا۔ اور امام مالک نے اس میں یہ کہا ہے کہ منرل جو ہے نا وہ لائک کراپس ہیں، جس طرح کراپ میں بھی یہ ہے نا کہ آپ کو جیسے ہی جب وہ نکلے گی اسی ٹائم پہ زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، تو اس کی زکوٰۃ کی اپلیکیبلٹی اسی طریقے سے ہے۔ ایگریکلچر کے اوپر ہم آ جاتے ہیں۔ ایگریکلچر ہماری جی ڈی پی کا بھی بڑا حصہ ہے، دنیا کے اندر بھی، بلکہ ان 100 سالوں میں تو یہ ہوا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سروس سیکٹر زیادہ کمانے لگا ہے، انڈسٹریل سیکٹر، ورنہ آج سے 100 سال پہلے تو زیادہ تر جو ہے 100-150 سال پہلے زیادہ تر لوگ ایگریکلچر سے ہی کمایا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ 2 بڑے وہ تھے، ایک لائیو اسٹاک اور دوسرا ایگریکلچر۔ تو ایگریکلچر اس لحاظ سے بہت اہم ہے۔ اس میں قرآن کی آیت ہے کہ ایٹ آف دیئر فروٹ ان دیئر سیزن بٹ رینڈر دا ڈیوز دیٹ آر پراپر آن دا ڈے وین دا ہارویسٹ از گیدرڈ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، بہت سارے پھلوں کا تذکرہ کرنے کے بعد، یہ میں نے پورا تو آیت کا ترجمہ نہیں رکھا، اس کے بعد یہ کہا کہ تم پھر سیزن کا جو بھی پھل ہے تم کھاؤ، اس سے کا فائدہ اٹھاؤ، لیکن جو ہے اس پہ جو ڈیوز بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ دو۔ اور یہ کس وقت دو؟ کہ جب آپ ہارویسٹ گیدر کر رہے ہو۔ اسی لیے علماء اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اسی وقت جو ہے وہ اس کی اسی دن یا اسی وقت آپ پہ زکوٰۃ وہ ہو جاتی ہے، اپلائی جاتی ہے۔ اچھا، اس میں نے آپ کو بتایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 فصل کیا، کچھ امام حضرات کے اندر اختلاف ہے کہ جیسے کچھ جیسے امام شافعی اور مالک کا یہ خیال ہے کہ صرف جو ایڈیبل پریزرویبل جو ہے وہ فصلیں ان پہ زکوٰۃ ہے، لیکن اس میں اچھا ویو امام حنیفہ کا ہے، انہوں نے کہا جو بھی چیز نکل رہی ہے نا زمین سے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ آلدو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 4 فصلوں کا نام لیا ہے، لیکن ساری فصلوں پہ اس لیے زکوٰۃ ہے کہ وہ انالوجی کے تحت وہ ملتی جلتی چیز ہے۔ اور اس پہ ابن العربی ایک جو بڑے مشہور مالکی اسکالر، ان کا بڑا اچھا اس پہ کمنٹ ہے کہ the strongest view is that of Abu Hanifa because it is more advantageous to the needy, most supported by the general terms of the text, and more appropriate as an expression of gratitude for God's grace. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو امام حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ جب تینوں چیزوں کے اندر، یعنی اس حوالے سے بھی کہ غریب کا بھی اس میں زیادہ فائدہ ہے، قرآن کا جو جنرل ٹیکسٹ ہے اس کے ساتھ بھی یہ ملتا ہے کہ قرآن میں یہ فرق نہیں کیا جا رہا کہ بھائی اس چیز پہ زکوٰۃ دو، اس پہ نہ دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 4 فصلوں کا تذکرہ کیا ہے تو اس کی وجہ شاید یہ ہوگی کہ عرب میں اس زمانے میں وہ 4 فصلیں ہی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کا آپ کو اگر گریٹیٹیوڈ کرنا ہے تو پھر جو بھی فصل نکلے اس پہ دینا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے اس ویو کو سپورٹ دیا۔ آلدو کہ امام ابن العربی جو ہیں وہ مالکی اسکالر ہیں، لیکن مطلب انہوں نے وہاں پہ یہ ان میں سے یہ عام سی بات تھی کہ اگر کسی اور امام کی بات آپ کو ٹھیک لگے تو اس کو وہ فالو کرتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک امام کے ساتھ آپ کو پورا چلنا ہے، بلکہ آپ اس کو دیکھیں گے کیا چیز ٹھیک ہے، اس لحاظ سے آپ جو ہے وہ ڈیسیجن لیں گے۔ تو یہاں پہ انہوں نے امام ابو حنیفہ کی اس بات کو سپورٹ کیا۔ According to Abu Hanifa, the condition of nisab is not applicable. امام حنیفہ نے اس میں کہا ہے کہ اس پہ نصاب اپلیکیبل نہیں ہے، کیونکہ because the condition of the passage of 1 year is نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ مستقل آ رہا ہوتا ہے نا، جب فصل آئے گی تو آپ کو جو ہے وہ پتہ نہیں ہے کہ میں نصاب سے اوپر چلا جاؤں گا یا نہیں چلا جاؤں گا۔ تو آپ جو فصل آئی پہلی، آپ کو اس میں سے زکوٰۃ جو بھی اس کی زکوٰۃ بنتی ہے وہ آپ کو دے دینی چاہیے۔ لیکن اس میں جو بقیہ لوگوں کا خیال ہے، جو بقیہ اماموں کا خیال ہے، انہوں نے نصاب مقرر کیا، اور نصاب جو ہے وہ تقریباً 653 kgs ہے، 5 وسق۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ بہت ساری غریب ہوتے ہیں کہ جو بہت تھوڑا سا جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر ان پہ زکوٰۃ ان پہ یہ لگا دیا جائے تو ان کے لیے مشکل ہوگی، اور زکوٰۃ جو ہے وہ غریبی کے اوپر نہیں ہے۔ تو اس پہ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ اوپینین ہے۔ امام حنیفہ کا خیال ہے کہ جب نکل رہی ہے سب پہ آپ دیں، اور بقیہ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ نہیں، اس پہ بھی نصاب ہے، اور اس کا نصاب تقریباً 653 kgs بتایا گیا ہے۔ یہ حضرت معاذ بن جبل کی ایک سیئنگ جو ہے میں نے لکھی ہے۔ یہ معاذ بن جبل کو نبی کریم نے یمن کی طرف جو ہے وہ حاکم بنا کے بھیجا تھا،
تو ان کی چیز کو رپورٹ کیا ہے, the messenger of God peace be upon him sent me to Yemen and commanded me to collect 1/10 from that which the sky waters or draws underground water through its root, and half a tenth from that which is watered by pails. یعنی اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو آسمانی پانی سے جس میں آپ کی محنت خرچ نہیں ہو رہی ہے, اس سے جو فصل اگے گی اس پہ آپ کو 10% دینا ہوگا, اور تقریباً 1/10 جسے عشر کہتے ہیں. آپ کو پتا ہے عشر بھی زکوٰۃ کی ایک قسم ہے, لیکن وہ زکوٰۃ کی قسم کس پہ اپلائی ہو رہی ہے؟ وہ ایگریکلچر پہ اپلائی ہو رہی ہے. تو جہاں پہ آپ کی محنت خرچ نہیں ہو رہی, آپ کی کاسٹ خرچ نہیں ہو رہی, اور آسمانی یعنی بارش کے پانی سے جو ہے فصل آ رہی ہے, تو اس کے اوپر 10% کیا گیا ہے. اور جہاں پہ جو ہے وہ آپ کی محنت خرچ ہو رہی ہے, جہاں پہ آپ کی جو ہے وہ کاسٹ خرچ ہو رہی ہے, جہاں پہ آپ کو پانی لے کے آنا پڑ رہا ہے, یہ بالٹیوں کے تھرو پانی لا رہے ہیں, ٹیوب ویلس کے تھرو لا رہے ہیں, خرچہ ہو رہا ہے, تو وہاں پہ وہ نصف عشر کہتے ہیں 5%. تو اسی حوالے سے جو ہے وہ زکوٰۃ کا ریٹ جو ہے وہ ایگریکلچر کے اوپر وہ ہے. اچھا آپ یہ دیکھیں گے یہاں پہ تھوڑا سا فرق ہے. ابھی تک جو ہم نے دیکھا منی کے اوپر اور کیا کہتے ہیں سامان تجارت کے اوپر اور لائیو اسٹاک کے اوپر, ٹوٹل کے اوپر 2.5% زکوٰۃ تھی. یہاں پہ ٹوٹل پہ 2.5% نہیں ہے, یہاں پہ جو پروڈیوس ہو کر رہا ہے نا, جو پروڈکشن کر رہا ہے, اس پروڈکشن پہ 10 یا 5% ہے. تو ریٹ زیادہ ہے, مگر جو پرنسپل کے اوپر نہیں ہے, زمین کے اوپر نہیں ہوئی, زمین کی پروڈکشن کے اوپر زکوٰۃ ہوئی, جسے آپ عشر کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا ریٹ زیادہ ہے کیونکہ وہ عامل پیداوار ہے, خود وہ پیداوار نہیں ہے. یعنی اگر پیسے ہیں آپ کے پاس تو پیسہ تو خود خرچ کر سکتے ہیں نا, سونا ہے وہ تو خود ایک چیز ہے, یا مال تجارت ہے وہ تو اس کو تو خود بکنا ہے. لیکن ایگریکلچر کے اندر آپ نے جو ہے وہ جو چیز آپ کے پاس آ رہی ہے وہ خود وہ پیداوار ہے, وہ عامل پیداوار نہیں ہے, وہ پیداوار بنا نہیں رہی ہے, وہ زمین اس کو جو ہے وہ اگاتی ہے. تو زمین کے اوپر نہیں ہے, بلکہ زمین کی جو پیداوار ہے اس پہ آپ کو عشر دینا ہے. اسی لیے جو ہے وہ جو ریٹ ہے وہ تھوڑا یعنی 2.5% کی جگہ 5% اور 10% ہے. جہاں بھی کاسٹ خرچ ہوگی اور جہاں بھی جو ہے وہ آپ کو خود محنت کرنی پڑے گی, وہاں پہ وہ 5% ہے, وہاں پہ ریٹ جو ہے تھوڑا سا ریڈیوس دیا گیا ہے. اور جہاں پہ جو ہے وہ یعنی آسمان کے پانی کے تھرو, بارش کے پانی کے تھرو خرچہ ہو رہا ہوگا, وہاں پہ ریٹ جو ہے وہ 10% ہے. ٹھیک ہے جی. ایگریکلچر کے حوالے سے ہم نے یہ بات کر لی کہ یہ ساری حنفی اس میں جو ہے وہ ساری فصلوں کے اوپر ہے. اس کی وجہ یہ ہے انالوجی انہوں نے یوز کی کہ اللہ تعالیٰ کا آپ کو شکر ادا کرنا ہے, غریب کا حق ادا کرنا ہے. تو چاہے آپ گاجر اگا رہے ہوں, چاہے آپ آلو اگا رہے ہوں, چاہے آپ بڑی آج کل جو قسم کے جو ہوتے ہیں نا ہائی ٹائپ کے جو ایووکاڈو وغیرہ اگا رہے ہوں, ہر چیز پہ, ورنہ تو یہ ہوتا ہے نا اگر آپ 4 فصلوں پہ رکھتے ہیں, صرف 4 فصلوں پہ پاکستان میں سب سے زیادہ جیسے چاول اگ رہے ہوتے ہیں یا کپاس ہو رہی ہوتی ہے, اس پہ نہیں ہوتا. کچھ علماء جو بالکل ریسٹرکٹڈ میننگ کے طور پہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں صرف 4 فصلوں پہ. لیکن یہ امام حنیفہ کا بڑا اچھا یعنی ہے, تو یہ 1000 سال پہلے آئے تھے, اس وقت ان کا یہ ویو تھا, اور یہ ویو مطلب ہر لحاظ سے صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو فصلیں تھیں انہوں نے اس کو بتایا, اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا, کیونکہ شریعت جو ہے وہ ایک چیز ایک طرح کی چیزوں پہ ایک ہی ڈیسیژن لیتی ہے. اگر جو ہے وہ گیہوں پہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہے تو کیا پھر ظاہر ہے چاول پہ بھی زکوٰۃ ہوگی. تو یہ ویو انہوں نے لیا, یہ ویو جو ہے وہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ ایکویٹیبل بھی ہے, اور قرآن اور جو حدیث ہے اس کے جو بیسک قرآن کا جو جنرل ٹیکسٹ ہے اس کے حوالے سے بھی بہتر ہے. اچھا اب جو میں آپ کو بات بتاؤں گا یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, یعنی اس پہ ہم تھوڑی سی الگ سے بات کر لیتے ہیں. وہ یہ کہ یعنی جو جدید دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ ایسٹس ہیں نا, جو سب سے زیادہ پیسہ ہے وہ 2-3 جگہوں کے اوپر ہے. ایک تو انڈسٹریل پروڈکشن ہے, جو فیکٹریز ہیں وہ پروڈیوس کرتی ہیں, وہ سب سے زیادہ, یعنی اگر آپ اپنی جی ڈی پی دیکھیں گے کسی بھی ملک کی, پاکستان کی, تو زیادہ جو انڈسٹریل پروڈکشن اب بڑھ گئی ہے, ایگریکلچر پروڈکشن کی قیمت کم ہو گئی ہے. انڈسٹریل پروڈکشن جو فیکٹریز پروڈیوس کر رہی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ان کی ویلیو بڑھ گئی. اسی طریقے سے ریئل اسٹیٹ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی بلڈنگیں بناتے ہیں, کرائے کے اوپر دے رہے ہوتے ہیں, اور وہی بہت بڑا بزنس ہے. یہ دونوں چیزیں جو ایکسپلائٹڈ ایسٹ, یعنی اپنے ایسٹ سے آپ جو کمانے کا تصور, یہ پہلے نہیں تھا, یہ جدید تصور ہے. اس میں 2 قسم کے ایسٹ شامل ہوتے ہیں, ایک فیکٹری پلانٹس اور اکوپمنٹ یوز فار پروڈیوسنگ گڈس, اور دوسرے ایسٹ رینٹڈ فار پروفٹ سچ ایز ریزیڈینشیل بلڈنگز, means of transportation and other material used for rental purposes. تو اب جو ہمارے جو جنرلی ہمارے پاس جو فقہ آ رہا ہوتا ہے, یعنی آپ چاروں فقہ کے امام لے لیں, شیعوں کے امام لے لیں, یہ تقریباً بہت عرصے پہلے کا اس پہ یعنی وہ جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ پرانی خاصی بات ہوتی ہے. تو ابھی جو جدید ایسٹس ہیں ان پہ کیا بات ہونی چاہیے.
اچھا, there are jurists who expand the category of zakatable asset and establish the zakatability of exploited asset like building. اس میں کچھ لوگوں کی مثالیں ملتی ہیں, جیسے ابن العربی کی بھی میں نے مثال دی, ابن عقیل ایک ہیں, ان کا یہ خیال تھا کہ جب آپ بلڈنگ کرائے پہ دیں گے یا کوئی مکان کرائے پہ دیں گے تو پورے کے اوپر زکات لگے گی, کیونکہ آپ کے وہ پرسنل یوز میں نہیں ہے تو آپ پورے کے اوپر 2.5% دیں گے. لیکن یہ کم لوگوں کا, کیونکہ اس زمانے میں کوئی بہت منظم بزنس ایسا نہیں تھا, تو کچھ آئسولیٹڈ ایگزامپل تھی, تو یہ ایک آدھ چیزیں ملتی ہیں. اس دور کے اندر آج کے پاکستان یعنی دنیا کا جو اس دور ہے, اس میں سب سے زیادہ جو زبردست جو کام کیا ہے, جو میں نے جس سے زیادہ پریزنٹیشن بنائی ہے, وہ یوسف القرضاوی ہیں, ڈاکٹر مصر کے ڈاکٹر. انہوں نے ان کی بڑی زبردست کتاب ہے فقہ الزکاۃ کے اوپر, جس میں انہوں نے خاصی ڈیٹیل میں جو ہے وہ اس کے اوپر بات کی ہے, ساری چیزوں کو, ہر قسم کے جو بھی اس پہ ڈسکشن کیا ہے, کیا زکوٰۃ کا مقصد ہے, کن چیزوں پہ لگنی چاہیے, پورا اس پہ. تو ان کا ویو یعنی ان کا اشتہاد ہے, جس طرح اماموں نے اشتہاد کیا, ہم نے دیکھا پہلے کہ امام حنیفہ نے کہا کہ 4 فصلوں کی جگہ بقیہ سب فصلوں پہ بھی لگے گی, اور چیزوں میں اشتہاد ہوا. تو ان کا یہ خیال تھا کہ جو انڈسٹریل پروڈکشن ہے یا جو ایکسپلائٹڈ ایسٹس ہیں, اس کے بھی آؤٹ پٹ پہ 5% جو ہے وہ زکوٰۃ ہونی چاہیے, یعنی نصف عشر ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایگریکلچر میں کسان کو تو پاکیزگی کی ضرورت ہے, اس کو تو جو ہے وہ چیزوں کو اپنی یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے کارخانہ دار ہیں ان کو ضرورت نہ ہو؟ تو یہ کارخانے اس زمانے میں تو موجود نہیں تھے. تو جس طرح جو ہے فصلوں کو ایکسٹینڈ کیا گیا, جس طرح پیپر کرنسی پہ لگائی گئی, جس طرح اور بہت ساری چیزوں میں ایکسٹینشن کی گئی, ان کا اس میں ویو یہ ہے کہ جو بھی انڈسٹریل پروڈکشن ہے اس پہ بھی, کیونکہ اس میں لیبر بھی خرچ ہو رہا ہے, اس میں محنت بھی خرچ ہو رہی ہے, اس میں کیپٹل بھی خرچ ہو رہا ہے. تو اس پہ انہوں نے مثال جو ہے وہ ایگریکلچر کے لیے, وہ والی ایگریکلچر جس میں آپ پانی خود لے کے آ رہے ہیں, خود خرچہ کر رہے ہیں, تو اس پہ نصف عشر ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو ایگریکلچر جو پروڈیوس پہ جیسے زکوٰۃ ہے, اسی طریقے سے انڈسٹریل پروڈکشن پہ بھی جو ہے وہ زکوٰۃ لگنی چاہیے. تو اس پہ ان کا بھی یہ تھا کہ دیر از سملیرٹی بٹوین اونر آف لینڈ ہو کلیکٹس اٹس فروٹ اینڈ دا اونر آف اے بلڈنگ اور فیکٹری ہو کلیکٹس اٹس رینٹ اور آؤٹ پٹ. تو اس پہ انہوں نے ایک سملیرٹی بتائی کہ جی لینڈ, جس طرح سے لینڈ ہوتا ہے ایگریکلچر لینڈ, اس کے اوپر آپ جو ہے وہ اس کے فروٹس لے رہے ہوتے ہیں, اسی طریقے سے انڈسٹریل پروڈکشن کے اوپر بھی آپ فروٹ لے. اسی طریقے سے بڑی بلڈنگیں ہیں, بڑے آپ کے ایسٹس ہیں کہ جہاز کرائے پہ دے رہے ہیں, ان کے کرایہ بھی آپ کا ایک پروڈکشن ہے. تو عامل پیداوار تو وہ ہوا, یعنی وہ کارخانہ, وہ بلڈنگ ہوئی, لیکن اس کی جو پیداوار ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اس طرح سے زکوٰۃ ہونی چاہیے, کیونکہ یہ جو ایسٹس ہیں اس زمانے میں موجود نہیں تھے. اب یہ نئی دور کی ایجاد ہے, تو اس پہ اسی طرح سے اجتہاد ہونا چاہیے اور اس کے اوپر زکوٰۃ کا اطلاق ہونا چاہیے. اچھا, جو بلڈنگیں جو اس وقت دنیا میں جو ہے سب سے زیادہ جو پیسہ ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے اندر ہے. تو میں نے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے میں نے تھوڑی سی الگ سے تفصیل لکھ دی تھی کہ دیر از نو زکوٰۃ پیبل فار ونز ہوم, کیونکہ آپ جہاں پہ رہتے ہیں اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے, کیونکہ پرسنل ایسٹ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جی آپ کے اونٹ کی اور پہ جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے جو پرسنل یوز کے اندر ہے, کیونکہ یہ نیسیسٹی ہے اور یہ کوئی سورس نہیں ہے جنریٹنگ انکم. شروع میں یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ گروتھ کے لیے ہے, جس سے گروتھ ہوگی اس پہ زکوٰۃ ہے. اور اسی حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو خواتین کے جو زیور پہنے ہوئے ہوتی ہیں روزانہ کے, اس پہ بھی کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہ گروتھ کے لیے نہیں ہوتے, تو حنفیوں کے علاوہ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ زکوٰۃ سے ایگزمپٹ ہوتے ہیں. تو یہ اسی ویو کے حوالے سے ہیں. تو یہ جو مکان آپ جس میں آپ رہ رہے ہیں اس پہ کلیئر بات ہے, کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا, زکوٰۃ از ناٹ پیبل آن ایگریکلچر لینڈ. ایگریکلچر لینڈ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے, اس لیے کہ اس کی پروڈیوس پہ زکوٰۃ ہے. ہم نے دیکھا عشر ہے 5 یا 10%. Zakat is not payable on building where you conduct your business, whether it is shop, a factory or an office space. یہاں پہ آپ آفس اپنا کام کر رہے ہیں, اپنے بزنس کر رہے ہیں, وہاں پہ بھی کیونکہ بزنس کے اوپر الگ سے زکوٰۃ دی ہوئی ہے, تو اس بلڈنگ پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا, لینڈ پلاٹ بلڈنگ فار ری سیلنگ, اف دا لینڈ از فار ری سیل, اگر وہ ری سیلنگ کے لیے ہے, مال تجارت ہے, تو اس پہ تو ہم نے دیکھا کہ مال تجارت 2.5% ہے. لیکن اس پہ میں نے آپ کو ایک ویو بتایا تھا کہ جو ابن عقیل اور ابن عربی ہیں, ان کا ویو یہ تھا کہ اگر آپ نے تجارت پہ دی ہوئی ہے کوئی چیز کرائے پہ اور آپ کے پرسنل استعمال میں نہیں, تو پورے ایسٹ پہ آپ کو 2.5% دینی ہوگی. لیکن بات اس میں یہ ہے کہ اس میں جو یوسف القرضاوی کا ویو بڑا صحیح ہے کہ یہ عامل پیداوار ہے, کہ جس سے آپ کرایہ لے رہے ہیں تو اس کرائے پہ اسی چیز کا کی انالوجی لگے گی, اسی چیز کا قیاس لگے گا. کس چیز کا؟ کہ جو آپ کی ایگریکلچر پروڈیوس ہے, کیونکہ 2 طرح کے ایسٹس ہیں نا. ایک وہ ہیں کہ جو خود اس پہ زکوٰۃ ہے, جیسے منی ہو گیا, جیسے سونا ہو گیا, کرنسی ہو گئی, مال تجارت ہو گئی, کیونکہ اس پہ خود پہ زکوٰۃ ہے. اور ایک وہ ہیں جو عامل پیداوار جو پروڈیوس کر رہے ہیں, یعنی جو جیسے آپ کی جو ایگریکلچر لینڈ ہے وہ پروڈیوس کر رہی ہے,
تو اسی کا اطلاق اس میں ہونا چاہیے. جو انڈسٹریل آپ کی پروڈکشن ہے یا جو آپ کی ریئل اسٹیٹ ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب زیادہ تر دولت جمع ساری انڈسٹریل پروڈکشن کے اندر ہو, یا زیادہ دولت جمع ہو اس کے اندر ریئل اسٹیٹ کے اندر ہو, اور آپ کہیں کہ اس پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے, مگر کسان جو ہے وہ اتنی فصل بھی اگائے گا اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی جس طرح سے پہلے چیزوں پہ اجتہاد ہوتا رہا ہے, اس پہ اس طرح سے ڈاکٹر یہ جو یوسف القرضاوی ہیں جنہوں نے سب سے میجر کام کیا ہوا ہے, ان کا یہ ویو ہے کہ اس چیز کے اوپر بھی آپ کو اسی طریقے سے زکوٰۃ دینی چاہیے جس طرح سے ایگریکلچر لینڈ کے اوپر ارن انکم. اچھا, اس میں اسی طرح کی ایک مثال وہ ہوتی ہے کہ جیسے جو پروفیشنل ہوتے ہیں, دوسرا بڑا وہ ہے کہ جو پروفیشنلز ہیں جیسے ڈاکٹرز ہیں جو یا لائرز ہیں, سروس سیکٹر جو ہے ہمارا, اس پہ کیا پوزیشن ہے, کیونکہ اس پہ بھی جو ہے وہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے جو ہے وہ مال ایک ہمارا یعنی یہاں پہ ویو یہ ہے کہ ایک سال اگر جو مال آئے گا وہ ایک سال تک جمع رہے گا, اس پہ زکوٰۃ ہوگی. لیکن یہ کہ اگر کوئی بندہ یہ کہ وہ کیا کہتے ہیں کمائے اور پورا خرچ کر دے تو سال کے آخر میں تو کچھ بھی نہیں بچے گا. تو بات یہ ہے کہ ان پہ بھی تو حق ہے, جو قرآن کے ٹیکس ہے وہ تو جنرل ہے, جو مال تو میں نے کمایا اس پہ حق ہے. تو اس کے لحاظ سے بھی یہ بھی میں آپ یوسف القرضاوی کا بھی اس میں دے رہا ہوں کہ وہ پہلے تو انہوں نے ایک مثال دی کہ عمر بن عبدالعزیز جو بڑے مشہور خلیفہ تھے, وہ یہ کرتے تھے کہ جب بھی کسی کو ریمونریشن دیتے تھے اسی میں سے وہ زکوٰۃ لے لیا کرتے تھے. جیسے اب آج کل ہم کہتے ہیں ڈیڈکشن ایٹ سورس کی بات, تو اس طرح سے لے لیا کرتے. تو یہ جو بات ہے کہ ایک سال والی بات یہ ہر جگہ پہ اپلیکیبل نہیں رہی ہے. اور جو آج کل کے حالات ہیں جس کے اندر سب سے زیادہ کمائی لوگ پروفیشنلز ہیں, تو ان کا وہی یہ شیخ محمد الغزالی ایک بڑے مشہور وہ ہیں, اور یوسف القرضاوی both discuss this matter in detail, and the conclusion is that whoever has an income equal to that of zakatable farmer must be subject to zakat on equal footing regardless of capital and related condition. Consequently, in their opinion, physician, lawyers and other professionals are subject to zakat on their income for the following two reasons. کیا انہوں نے دو ریزن دیے. پہلا ریزن یہ بتایا کہ firstly the general tax, جو قرآن کی آیت ہے کہ او یو ہو بلیو گیو آف دا گڈ تھنگس وچ یو ہیو ارن. یہاں یہ کلیئر بات کی جا رہی ہے کہ جو تم ارن کر رہے ہو اس سے کماؤ, اور اسی بیسس کے اوپر آپ دیکھیں مال تجارت کے اوپر یعنی تجارت اس پہ کنسنسس ہوا کہ اس کے اوپر کیا کہتے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. سیکنڈلی, اٹ از بیونڈ امیجنیشن to assume that Islam may impose zakat on a poor farmer and exempt a physician whose daily income may equal that of the farmer of one full year. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فزیشین جس کی ایک دن کی انکم سال کے برابر وہ ہو پور فارمر کے, اس پہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ ہے, اس پہ نہیں ہے. تو اس پہ اجتہاد کی ضرورت ہے. اصل مسئلہ ہے کہ مسلمانوں نے 800-900 سال جب سے یہ ہمارے جو اس سے اجتہاد نہیں ہو رہا ہے, جو نئے ایسٹس آ رہے ہیں, تو ان کا ان چیزوں پہ ویو ہے. جو آج کل جو میں نے بتایا کہ 3 میجر ہیں, ایک تو آپ کے انڈسٹریل پروڈکشن ہے, اس پہ انہوں نے بات کی, ایک ریئل اسٹیٹ ہے, اور تیسرا جو سب سے بڑا وہ ہے وہ سروس سیکٹر ہے. ان تینوں سیکٹرز پہ ان کا ویو یہ ہے کہ جی اس پہ آپ وہی ویو لیں گے کہ جو ایگریکلچر کے اوپر ہے, اور وہی چیز اپلائی کر کے آپ زکوٰۃ دیں گے, کیونکہ قرآن کے جنرل ٹیکس بالکل کلیئر ہیں کہ جو تم کما رہے ہو اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ آپ کو دینی ہے. اچھا, آخر میں شیئرز کا رہ گیا ہے. شیئرز پہ بھی جنرلی لوگ بڑا وہ کرتے ہیں کہ جی ایسٹ شیئر کو دیکھو کتنا اس میں فکس ایسٹ ہے اس کے اوپر, کیونکہ ان کا خیال یہ کہ فکس ایسٹ کے اوپر نہیں ہے, فیکٹری کے اوپر نہیں ہے, لیکن مال تجارت پہ تو کیلکولیٹ کرو, بڑا مشکل طریقہ بتاتے ہیں. لیکن اس میں بھی ان کا ویو یہی ہے کہ اگر آپ نے شیئرز کو تجارت کے طور پہ رکھا ہے, ٹریڈنگ کے طور پہ رکھا ہے, تو پھر آپ کا یہ مال تجارت ہو گیا, پھر تو آپ 2.5% اس کی مارکیٹ ویلیو پہ دے دیں شیئرز کو. اور اگر یہ کہ آپ نے لانگ ٹرم اس کو رکھا ہے, لانگ ٹرم یعنی گین کے لیے رکھا ہے کہ آپ ڈیویڈنڈ لیں گے, تو پھر ان کا ویو یہ ہے کہ اس صورت میں پھر اس پہ جو ہے وہ ایگریکلچر والا یہ ہوگا, کیونکہ آپ وہ عامل پیداوار ہو گیا, اس سے آپ کی پیداوار آ رہی ہے, اس سے آپ کے ڈیویڈنڈ آ رہے ہیں, تو پھر اس پہ 2.5% زکوٰۃ نہیں ہوگی, بلکہ اس پہ 5 یا 10% عشر یا نصف عشر ہوگا. کیونکہ تو یہ 2 ویوز ہو گئے. ورنہ ابھی ہمارے یہ ہوتا ہے جب یہ بات ہوتی ہے, ہم یہ کسی سے آپ پوچھیں وہ کہیں گے کہ جی آپ ایسٹ کو دیکھیں کہ اس کے اوپر اس میں فکس ایسٹ کتنا ہے, فکس ایسٹ پہ زکوٰۃ تو نہیں ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علماء کے زمانے میں ایک یہ چیز ملتی ہے کہ جو پروفیشن یعنی جو جیسے جو لوہار ہوتا تھا اس کے ایسٹس کو انہوں نے ایگزمپٹ کیا تھا کہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اس زمانے میں لوہار یا اس طرح کے جو وہ لوگ تھے کہ بہت ہی پریمیٹو قسم کے اوزار ہوتے تھے. یہ اس طرح نہیں تھا کہ آج کل کی جو پوزیشن ہو کہ بڑے بڑے کارخانے لگے ہوئے ہیں, ساری دولت ہی وہاں جمع ہو رہی ہے, اس طرح کی پوزیشن نہیں تھی. تو یہ بات کہنا کہ جی انڈسٹریل پروڈکشن پہ زکوٰۃ نہیں تھی کیونکہ 1000 سال پہلے نہیں تھی, 1000 سال پہلے تو یہ کارخانے تھے ہی نہیں, یا یہ کہ بڑے بڑے جو وہ ہیں پروفیشنل ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے, یا جب وہ بچائیں گے تو ہوگی, ابھی نہیں ہے. تو اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا کہ ایک ڈاکٹر اتنی فیسیں لے رہے ہوں, لائر اتنی فیسیں لے رہے ہوں. تو یہ بات بھی اہم
اہم ہے. اس میں ایک بات یہ بھی کرنے کی ہے میرا خیال ہے, کیونکہ ابھی میں اس پہ وہ اختتام یہ کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ جو زکوٰۃ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور ان کے بعد یعنی خلفاء کے زمانے میں زیادہ تر زکوٰۃ جو ہے وہ حکومت کے میں جمع رہی. کچھ تھوڑا بہت اختلاف رہا, اس بات پہ اختلاف رہا کہ جو ایسے مالے کا جو ظاہر ہے, جیسے فار ایگزامپل کیا کہتے ہیں لائیو اسٹاک ہو گیا یا ایگریکلچر ہو گیا, تو یہ تو ظاہر ہے, اس پہ تو گورنمنٹ کو لینا چاہیے. بقیہ جو مال ہے جیسے جو باطن ہے, جو آپ کی کرنسی وغیرہ ہے, اس پہ لوگوں کو خود خرچ کریں, اس پہ اختلاف ہوگا. لیکن جنرلی اس پہ نہیں تھا کہ جی گورنمنٹ کو نافذ کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی 2-3 بڑی اہم وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ 10 میں سے یعنی 9 لوگ جو ہیں یا 8 لوگ جو ہیں وہ جن کے پاس بہت زیادہ دولت ہے, ان کو جب تک قانون نہ ہو اس وقت تک کہ جو ہے ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ سب اپنا پورا حصہ دے دیں. اور اگر وہ اپنا پورا حصہ نہ دیں تو اس کا مطلب یہ کہ غریب کا حق مارا جا رہا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو بتایا کہ یہ دولت تمہاری تو ہے نہیں, یہ تو مطلب اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے, تو اس میں سے حق ہے غریب کا. اگر گورنمنٹ اس کو انفورس نہ کرائے, جو جنرلی ہے کہ لوگوں کو تو بہت سے لوگ دیتے نہیں ہیں, پھر جو لوگ خرچ کر رہے ہوتے ہیں ان کی اپنی مطلب پرسنل وہ ہوتی ہیں پرائرٹیز. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ملک میں کہاں سب سے ضرورت, کہاں زیادہ غربت ہے. ان کی پرسنل پرائرٹی ہوگی, اس پہ وہ دے دیں گے. اور پھر جن کو دیں گے, اگر آپ نے قریبی کسی کو دے دیا, اس پہ احسان بھی جتا رہے ہوتے ہیں. اگر یہ گورنمنٹ لے کے اور لوگوں سے لے کے لازمی طور پہ دے, تو ایک تو یہ جو زکوٰۃ کا پوٹینشیل جو ابھی جمع ہو رہا ہے گورنمنٹ کے پاس تو بہت تھوڑا سا ہو رہا ہے, لیکن اگر ہم ساری جو ہے وہ NGO ساری سب کو بھی جمع کر لیں تو خیال ہے کہ یہ 200 ارب کے آس پاس جمع ہو رہا ہے, جبکہ اس سے 10 گنا زیادہ پوٹینشیل ہے زکوٰۃ کا. تو اگر جو ہے وہ اتنی زکوٰۃ جمع ہو, تو آپ سوچیں کہ ہر غریب فیملی کو پاکستان میں جو تقریباً 1 کروڑ غریب فیملی ہے, ہر غریب فیملی کو 2 لاکھ روپے سال کے آپ دے سکتے ہیں. اتنی بڑی رقم ہے جس سے آپ پورے ان کی اسکل سیٹ امپروو کر سکتے ہیں, ان کی بنیادی ضروریات پوری کر سکتے ہیں, اگر یہ لازمی چیز ہو. تو ایک تو یہ کہ کمپلسری ہو, تو گورنمنٹ جو ہے وہ ایک بھی تو اس کے اندر یہ ہے. دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر, جیسے فار ایگزامپل انڈسٹریل پروڈکشن کے اوپر سیلس ٹیکس وغیرہ تو لے رہی ہے, اور سیلس ٹیکس جو ہے وہ کتنا ہے, یعنی تقریباً 17% ٹیکس سیلس ٹیکس ہوتا ہے انڈسٹریل پروڈکشن پہ بھی, اور سروس سیکٹر کے اوپر بھی اچھا خاصا بڑا ریٹ ہے. لیکن ایکچولی آپ دیکھیں جب ان پٹ اور آؤٹ پٹ ایڈجسٹ ہوتا ہے, ایک تو بڑا کمپلیکیٹڈ سسٹم بنایا ہوا ہے, ان پٹ اس پہ بڑے فراڈ ہو رہے ہوتے ہیں. اور تو اگر یہ جو نیٹ جو گورنمنٹ کے پاس پہنچتا ہے, تقریباً 40 ٹریلین کی اکانومی ہے, جو سیلس ٹیکس ہے وہ تقریباً 5% کے آس پاس ہی پہنچ رہا ہوتا ہے, تقریباً 1.5 ٹریلین کے آس پاس نا. تو اگر آپ اسٹیٹ جو ہے وہ 5% لیں اور یہ صرف غریبوں کو دیں, یہ کام ہی ہو اس لیے ہو کہ یہ جو ہم پیسہ لیں گے, جو انڈائریکٹ ٹیکس کہلاتا ہے نا, یہ کہ جو آپ پروڈکشن کے اوپر لگا دیتے ہیں, جیسے آپ یعنی اگر ہم زکوٰۃ کے 2 چیزیں دیکھیں ہم نے, ایک ویلتھ کے اوپر ہے اور ایک پروڈکشن کے اوپر. جو پروڈکشن پہ یا پروڈکٹس پہ لگتا ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے. انڈائریکٹ ٹیکس سے جنرلی لوگوں کا خیال ہوتا ہے اس سے مہنگائی بڑھتی ہے, کیونکہ آپ چیز مہنگی کریں گے, آپ ٹیکس لگائیں گے, اس پہ مہنگی ہوگی, تو لوگوں کا خیال ہے سب سے اچھا تو یہ کہ ویلتھ ٹیکس ہے, جو زکوٰۃ ہے کہ ویلتھ کے اوپر لگ رہی ہے. اگر وہ نہیں ہے تو آپ پھر انکم ٹیکس ہے جو انکم پہ لگائیں. لیکن اسلام نے جو وہ دیا ہے, یعنی جو پروڈکشن کے اوپر بھی ٹیکس دیا ہے, وہ بھی بڑا زبردست دیا ہے. ایک تو یہ کہ وہ اگر آپ یہ 5% لگائیں سب کے اوپر, تو تقریباً جتنی رقم جمع ہو رہی ہے سیلس ٹیکس کی وہ جمع ہو سکتی ہے. یہ سارے جو چکر اتنی کمپلیکیشن بھی ختم. پھر یہ رقم جانی صرف غریبوں کو چاہیے جن کو اس کا انفلیشن کا نقصان ہو رہا ہے نا. یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے زیادہ تر پیسے خرچ کر دیتی ہے, یعنی تقریباً 45% انٹرسٹ پیمنٹ میں خرچ کر دیتے ہیں. تو آپ سوچیں گے انٹرسٹ پیمنٹ میں خرچ کر دیں گے تو غریب کو دینے کے لیے کیا ہوگا. تو اگر یہ رقم جو ہے, یعنی لوگوں سے آپ رقم لے تو رہے ہیں, انڈسٹریل سیکٹر سے بھی لے رہے ہیں, سروس سیکٹر سے بھی لے رہے ہیں, اگر گورنمنٹ اس کے ریٹ کو کم کرے, اور اس پہ جو یہ ان پٹ آؤٹ پٹ کا جو چکر ہے یہ اتنی کمپلیکیشن ہے, بلکہ یہ فارس میں ہے بھی, فارس کے کچھ ممالک ہیں سنگاپور وغیرہ, وہاں پہ 6-7% جو ہے انڈائریکٹ ٹیکس ہے. تو اگر ہم اس پہ 5% جو کہہ رہے ہیں کہ جی 5%, اور یہ صرف غریبوں کے لیے ہو, تو اس لحاظ سے پیسے بھی بہت جمع ہو سکتے ہیں. اور اس سے اب غریبوں غربت جو ہے, جو اس کا بیسک زکوٰۃ کا مقصد ہے اور عشر کا مقصد ہے, وہ یہ کہ یہ غربت کو ختم کیا جائے. اور غربت ختم کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جب یہ آپ ان کے پاس چیزیں آئیں گی تو معاشرہ گروتھ, جو زکوٰۃ کا جو دوسرا مطلب ہے کہ گروتھ کی طرف جایا جائے. تو یہ دونوں چیزیں آپ حاصل کر سکتے ہیں. لوگوں سے پیسے تو لے رہے ہیں, گورنمنٹ کو صرف یہ کرنا ہے, ایک تو یہ کہ یہ جو اتنا ہائی ریٹ رکھا ہوا ہے اور ان پٹ آؤٹ پٹ کے بعد ملتا ہے ان کو, میں نے کو بتایا کہ ٹوٹل جو 40 ٹریلین کی اکانومی پہ جو سیل سے جمع ہو رہا ہے 1.5 ٹریلین ہو رہا ہے. تقریباً کتنا ہوگا, یہ تو 5% سے بھی کم مطلب, کیونکہ 5% تقریباً 2 ٹریلین بنے گا. تو نیٹ جو گورنمنٹ کے پاس آ رہا ہے وہ 1.5 ٹریلین, کچھ چیزیں ایگزامپٹ ہوتی ہیں وہ بھی ہے, اور کچھ ان پٹ آؤٹ پٹ کی ایڈجسٹمنٹ کے بعد نیٹ جو ہے وہ کمی آ رہا ہے. تو آپ اگر اسٹیٹ 5% کریں اور اس کو غریبوں کے لیے کریں, تو مطلب لوگ تو دے رہے ہیں, آپ کا خرچہ گورنمنٹ کو ٹھیک جگہ پہ جا کے کرنا چاہیے, کہ غریبوں کے لیے کرنا چاہیے, تاکہ پورا جو ہے وہ معاشرہ اٹھے, پوری اکنامی امپروو کرے, اور پاکستان اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک سسٹینیبل گروتھ کے جو ہے وہ اس پہ ہو, جس میں سارے لوگوں کا خیال ہو رہا ہو. یعنی ایک فیملی کی طرح, کہ یہ نہ ہو فیملی میں یہ نہیں ہوتا کہ 5 بھائی میں سے غریب ہے تو اس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں, بلکہ اس کا پوری طرح خیال کر رہے ہوتے ہیں. تو مطلب مسلمانوں کی بھی قوم ایک فیملی کی طرح نبی کریم کی حدیث کے مطابق ہے. تو جو آپ کے غریب ہے, اگر آپ ان کو صحیح پیسے دیں
تو یہ صرف ان کا فائدہ نہیں ہے بلکہ اس سے پاکستان معاشی طور پر بھی ترقی کرے گا، کیونکہ ظاہر ہے جب وہ چیزیں خریدیں گے تو آپ کی پروڈکشن امپروو ہوگی، سب چیزیں امپروو ہوں گی. سوشلی بھی ترقی کرے گا کیونکہ اگر ان کے بچے پڑھیں گے، ان کو صحت کی سہولیات ہوں گی تو بہتری ہوگی. اور میرا اپنا خیال ہے کہ ظاہری طور پہ کہ یہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم لگے رہتے ہیں لیکن دینی لحاظ سے، لیکن سب سے بڑا سوال ہم سے یہی ہوگا کہ بھائی یہ جو لوگ آپ کے آس پاس تھے ان کے لیے تو آپ نے کیا کیا؟ کیونکہ اتنی جگہ قرآن میں کھانا کھلانے کو، زکوٰۃ کا تذکرہ میرا خیال ہے نماز کے ساتھ ہر دفعہ نماز کے ساتھ آیا، اور کوئی 80 دفعہ آیا ہے، بار بار آیا ہے. تو اس کا مطلب اس کی اتنی امپورٹنس ہے، اور یہ بیسک اسلام کا پلر ہے جس کو اپلائی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ، تھینک یو. کوئی سوال ہے تو کر لیں بھائی. کوئی امپورٹنٹ سوال؟ ہیلو سر. جی جی سر کوشچن ہے کہ ہم نارملی لوگوں کی ہیلپ کرتے رہتے ہیں اور اس میں کسی کو پیسے دیتے ہیں زکات، لیکن اس کو بتاتے نہیں ہیں کہ بھائی یہ زکات میں آپ کو دے رہا ہوں، تاکہ اس کی جو ہے وہ تھوڑا سا، اس میں کیا ہے کہ بتانا ضروری ہے یا بس آپ چپ چاپ دے سکتے ہیں؟ نہیں کوئی بتانا ضروری نہیں. کس نے آپ سے کیا بتانا ضروری ہے؟ کوئی نہیں بتانا مطلب ضروری کسی نہیں سے ہے. آپ نے زکات اپنی نکالی ہے اور کسی کی ہیلپ کر دی ہے، کوئی ضرور نہیں بتانا. بلکہ جو یہ بات تھی نا کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ وہ ایک ایشو کرتے ہیں کہ جو ان کو مالک بنانا ضروری ہے، تو اس پہ بھی کسی ہم الگ بات کر لیں گے. وہ بھی کہیں کسی سنت سے، کسی حدیث سے، کسی قرآن سے کیونکہ ثابت نہیں. اگر آپ کسی غریبوں کا ادارہ ہے، کوئی آپ اسکول بنا رہے ہیں، اس پہ آپ پیسے خرچ کر رہے ہیں اور اس سے غریب فائدہ اٹھا رہے ہیں، کوئی ہاسپٹل بنا رہے ہیں، اس سے آپ غریب فائدہ، ان سب چیزوں میں زکات دی جا سکتی ہے. یہ جو کچھ یعنی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جی تملیک یعنی مالک بنانا ضروری ہے، لیکن آپ پوچھیں وہ مدرسوں کے لیے خود بھی لے رہے ہوتے ہیں. وہ کچھ یعنی ویو ہے اور دو کہ میرا یعنی جنرلی اس کی کوئی یعنی سمجھیں آپ کہ کوئی اس کی بیس قرآن حدیث سے نہیں مل رہی ہوتی. تو اس میں نہ آپ کو بتانا ضروری ہے، اور آپ گورنمنٹ اگر موجود نہیں ہے تو جو اچھے ادارے کام کر رہے ہیں ایون آپ ان کو دے سکتے ہیں. اگر کسی پہ آپ کو ٹرسٹ ہے کہ بھئی اچھا کام کر رہے ہیں، غریبوں کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ ضروری ہے کہ زکوٰۃ کی مدات ہے نا 7-8، اس میں سب سے امپورٹنٹ مد کیا ہے؟ مسکین اور غریب سب سے شروع میں. اس کے بعد یعنی گردنوں کو چھڑانا، یہ جو غلامی تو نہیں ہے آج کل، لیکن جو ڈیٹ میں لوگ پھنس گئے ہیں بہت، ان کو چھڑانا زیادہ تر مطلب غریبوں کے لیے ہے. یہ تو آپ کا پیسہ غریبوں کے فائدے کے لیے جانا چاہیے. یہ پوائنٹ آپ کو بتانا کوئی ضروری نہیں، بلکہ زیادہ ضرور اچھا ہے کہ عزت نفس محسوس میں مطلب اگر کسی کوئی اچھا بندہ ہے وہ زکات نہیں دینا چاہتا، سمجھتا ہے بھائی میں زکات کے قابل ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بہت اس کی مشکل ہے، تو آپ نے اگر اس کو دے دیا ہے تو میرا خیال اس کی عزت نفس بھی محفوظ رہے گی اور اچھا بھی ہے. تو تھینک یو سر. اچھا سر، بس میرا ایک کوشچن تھا، بلکہ 2 کوشچنس تھے. ایک یہ تھا کہ لائک آج کل ہمارے جو سیلریڈ جو ہماری جو بھی لوگ ہیں، وہ اکثر یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ جو پلاٹ وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، اور انسٹالمنٹس پہ لے رہے ہوتے ہیں، جس کے اندر آپ کی جو اونرشپ ہے وہ آپ کے اوپر ٹرانسفر نہیں ہوئی ہوتی. 3-3 4-4 سال تک اس کی انسٹالمنٹس چلتی ہیں، پھر آپ کو وہ پلاٹ وغیرہ ملتا ہے. تو اس کے اوپر سر انٹینٹ یہ ہے کہ وہ ہم نے اس کو انویسٹمنٹ کے لیے ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے. لیکن میں نے آپ کو یہ اس کے بتایا، اوپر کتنا ہوگا؟ ہاں میں آپ کو بتا دیں ریئل اسٹیٹ کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اگر ریئل اسٹیٹ آپ نے 2 ہی قسم کی ریئل اسٹیٹ ہے نا، یا تو آپ نے پرسنل یوز کے لیے، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں اپنا یہ مکان بنانا چاہتا ہوں میرا، یا یہ میں اس سے، تو اس صورت میں تو زکات نہیں ہے. پرسنل ایسیٹس پہ نہیں ہے. بڑا کلیئر نبی کریم کی حدیث ہے کہ یہ پرسنل روٹ کے اوپر نہیں، اس سے علماء نے کہا ہے کہ جو بھی آپ کی پرسنل یوز میں ہے، پرسنل یوز میں آپ کے ایسیٹس ہیں یا آپ پرسنل یوز کے لیے کوئی چیز بنا رہے ہیں، بڑا کلیئر ہے کہ اسلام اس کے اوپر زکات نہیں لگا رہا ہوتا. اسی لیے میں نے آپ کو مثال دی کہ حنفیوں کے علاوہ بقیہ علماء عورتوں کے جو پہننے والے زیورات ہیں ان کو بھی اس میں کرتے ہیں کہ یہ بھی ہر روز پہن رہی ہے وہ، تو یہ بھی وہ ہیں. یہ جو آپ نے بات، اور دوسرے وہ ایسیٹس ہیں کہ جو آپ نے بیچنے کے لیے دیے ہیں، بیچنے والے ایسیٹ کے اوپر جو ہے وہ مال تجارت کے طور پہ اس پہ زکات ہوگی. اور اس میں میں نے آپ کو بتایا دیا کہ کچھ تھوڑا سا اختلاف یہ ہے اس میں، لیکن یہ کہ جنرلی سنیوں میں اس پہ وہ ہے کہ 2.5% آپ اس پہ دیں گے. جو تیسرا ہے آپ نے رینٹ پہ دیا ہوا ہے، تو جنرلی جب آپ علماء سے یہاں کے پوچھیں گے، کیونکہ وہ بہت پرانا فقہ یعنی فقہ تو ہے بھی، لیکن وہ یعنی جب اس زمانے کا فقہ فالو کرے جب بہت بڑی بڑی بلڈنگیں رینٹ پہ دینے کا بہت رواج نہیں تھا، تو وہ یہی کہیں گے جی رینٹ لے لیں آپ، اس کے بعد پھر آپ کا 1 سال بچ جائے گا تو پھر آپ دے دیں گے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ جو جدید عالم جس پہ کام کر رہے ہیں، جنہوں نے زبردست کام کیا گیا، فقہ و زکوٰۃ کی کتاب پڑھیں تو مطلب مارکت الاعلیٰ کتاب ہے، جس پہ مطلب میں سمجھ میں اتنی انفارمیشن کیسے آپ کو ایک کتاب میں سے مل سکتی ہے. تو ان کا ویو یہ ہے کہ جو رینٹ آئے گا اس پہ آپ کا عشر کا اطلاق ہو، یعنی اس پہ وہی آپ ایگریکلچر والا لگائیں گے، کیونکہ ایگریکلچر میں جب کسان دے رہا ہے
تو امیر آدمی جو ریئل اسٹیٹ ہے وہ کیوں نہیں اپنی پیسوں میں سے دے گا؟ جو پروفیشنل ہے جو لاکھوں روپے کما رہا ہے وہ کیوں نہیں دے گا؟ اگر وہ سارا خرچ کر کے بیٹھ جائے تو پھر تو غریب کا حق مارا گیا، جبکہ قرآن کا ٹیکسٹ بڑا کلیئر ہے. اچھا اس میں جو آپ کا سوال ہے کہ بھائی اگر ہاف دیا ہوا ہے تو اس میں سے صرف میرا خیال یہ ہے کہ اس میں کرنا ہی چاہیے کہ اگر آپ کو پکا پتا ہے کہ بھائی یہ پلاٹ آپ کے نام ہے، مطلب آپ کی اونرشپ اسٹیبلش ہو رہی ہے اس کے اوپر، تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ آج کی قیمت لے لیں اور جتنے آپ نے اس میں لائبلٹی رہ گئی ہے وہ اس کو مائنس کر کے آپ کر لیں. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ اگر آپ کو یہ کہ لگ رہا ہے کہ جی بالکل کنفرم یعنی ابھی آپ کی رائٹ اسٹیبلش نہیں ہوا ہے اس کے اندر، تو جتنے آپ نے پیسے دیے ہوئے ہیں اگر آپ نے انویسٹمنٹ کے لیے اس پیسے کو ٹریٹ کر کے اس پہ وہ کر لیں. تو دو طریقے ہیں، آپ پورے پلاٹ کو لیں اور اس میں سے لائبلٹی جو ریمیننگ رہ گئی ہے اس کو مائنس کر لیں، یہ ایک طریقہ ہے کرنے کا اگر آپ بالکل سمجھ رہے ہیں کہ بس جس وقت چاہیں آپ اس کو پوزیشن لے سکتے ہیں. اور اگر ایک طریقہ یہ ہے کہ نہیں جی یہ تو نہیں ہے لیکن ابھی تو پتہ نہیں پوزیشن کب ملے گا، ہمیں معلوم نہیں ہے، میں نے ₹1,00,000 جمع کرائے ہیں، تو پھر مجھے ₹1,00,000 آپ نے جمع کرائے ہوئے ہیں. اگر آپ کا انویسٹمنٹ کا طریقہ ہے، دیکھیں اگر آپ کا پرسنل یوز کے اندر ہے تو پھر آپ کا نہیں ہے اس کے اوپر. رائٹ سر، ٹھیک ہے. اچھا یہ سارے اختلافات ہوتے بھی ہیں اس لیے نیت، اگر یہ گورنمنٹ کی طرف سے تو رولز ہوتے ہیں بالکل، جیسے میں نے آپ کو بتایا یعنی رول ہوں گے کہ بھائی اس چیز کے اوپر کرنا ہے. پھر جیسے میں نے آپ کو مثال دی نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑوں پہ زکات نہیں تھی، لیکن انہوں نے ہیڈ آف اسٹیٹ کہا کہ اس زمانے میں جہاد کی ضرورت ہے تو انہوں نے گھوڑوں پہ ایگزمپٹ کر دی. حضرت عمر نے دی اور سب نے اس پہ اتفاق کر لیا کہ بھائی یہ صحیح ہے. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ انہوں نے کہا کہ بھائی اب تو یہ لوگ گھوڑوں سے اتنا کما رہے ہیں، اتنا تجارت کر رہے ہیں، تو اس پہ انہوں نے زکات لگائی. تو یہ جو اختلافات وہ بھی ہمارے اس لیے رہے ہیں کہ ہم نے کوئی رول سیٹ جو ہے وہ اس کے پیچھے لا کی پاور نہیں ہے نا. اگر یہ لا کی پاور ہو تو پھر ظاہر اختلافات اس چیزوں میں کم ہو جائیں گے تھوڑے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ زیادہ اختلافات ہیں بھی اس چیز میں، یعنی جو علماء کے درمیان بھی اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارے ظاہری ہے اس پہ کوئی اختلاف نہیں. ہمارے ظاہری ہے جو نظر آ رہے ہیں، جیسے فار ایگزامپل فصل ہے، آپ کی ایسٹ ہے. آج کل تو جو آپ کے ایسٹس ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہوتا ہے اسٹاک ایکسچینج میں کتنے رکھے ہوئے ہیں. جو آپ نے ریئل اسٹیٹ رکھی ہے وہ بھی ہمارے ظاہری ہے. جو آپ کے گھر میں جو کسی کو نظر نہیں آ رہے ان پہ اختلاف ہے کہ جی وہ خود سے دے دینے چاہیے. تو اختلافات کی وجہ بھی اس میں، لیکن یہ اس میں ہو یہ رہا ہے کہ 90 اتنی ہیوج غربت ہے پاکستان کے اندر کہ آپ دیکھیں نا 1 کروڑ لوگ فیملیز ہیں، کھانے پینے کو نہیں ہے، 3 وقت کا کھانا نہیں ہے، اور امیروں کے پاس پیسے جمع ہوئے جا رہے ہیں. تو کوئی فتوا بھی لے لیتے ہیں جا کے کہ جس پہ نہیں دینا ہمیں اس پہ نہیں دینا. میری ایک صاحب کہیں گے میرے پاس 20 پلاٹ ہے، میری نیت ہی نہیں ہے بیچنے کی. تو بھائی آپ کی بنانے کی نیت ہے کیا، کس چیز کی نیت ہے آپ کی؟ تو مطلب یہ کہ آپ نے یعنی غریب حق ابھی تو آپ مار سکتے ہیں، لیکن قرآن کے تو جنرل ٹیکس ہے کہ بھائی آپ، میں نے آپ کو شروع میں وہ تو آیت سنائی نا کہ جو آپ کما رہے ہیں اس پہ حق ہے، جو جمع کر رہے ہیں اس پہ اگر آپ نہیں دے تو سزا ہے. تو قرآن کے ٹیکس تو بڑے جنرل ہیں جو زکوٰۃ کے بارے میں، اس میں انہوں نے اتنی ریسٹرکشن تو نہیں دی. تو ابھی تو ہم جواب دے دیں گے، مگر مطلب اللہ کے سامنے جواب دینا ذرا مشکل ہے نا اس بات پہ کہ میں نے 20 پلاٹ رکھے ہوئے تھے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، تو میرے تو نیت ہی نہیں تھی. تو آج کل جو ہے وہ مطلب لوگ ایک وہ لوپ ہول ڈھونڈ لیتے ہیں نا. تو اگر آپ کے یہاں یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ جو آپ کے پرسنل یوز میں نہیں ہے، پرسنل یوز کے لیے آپ نہیں خرید رہے، ان چیزوں کے اوپر ہے. اس میں 2 قسم کے ایسٹس ہیں، ایک وہ جو خود جن پہ زکات دے رہی ہے جیسے منی وغیرہ ہو گئے، شیئرز ہو گئے. ایک وہ ہے کہ جو پروڈکشن کر رہے ہیں، تو وہ چاہے ایگریکلچر لینڈ ہے تو اس کی پروڈیوس پہ، انڈسٹریل پروڈکشن ہے تو اس کی، تو وہ اس طرح سے ہے جو خود پروڈیوس کر رہے ہیں جو چیز. اچھا سر، میرا ایک کویشچن تھا کہ وہ لوگ جو آپ کے ڈپینڈنٹ ہیں، جس طریقے سے مدر ہو گئی، وائف ہو گئی، اگر ان کے پاس گولڈ موجود ہے، اب وہ خود تو ایک ارننگ ممبر آف دا فیملی نہیں ہوتے، لیکن اس کا یعنی اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہوگی زکوٰۃ پے کرنے کے حوالے سے؟ ارننگ ممبر نہیں ہوتے تو ایگزیکٹلی لائک جس طریقے سے مدر ہیں، ان کے پاس ایک اسپیسیفک اماؤنٹ آف گولڈ ہے جو کہ روزمرہ کے یوز کے علاوہ ہے. اب لیکن اس کو زکوٰۃ کی ذمہ داری جو ہے صاحب نصاب کے اوپر ہی ہے. وہ الگ بات ہے کہ آپ کو کوئی اگریمنٹ ہو جائے اس کے ساتھ، بیگم کے ساتھ، کہ بھائی میں تمہارے بیاہ پہ جمع کرایا، تو بنیادی ذمہ داری اسی پہ. اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو پرسنل ایسٹ جو روزمرہ کے ایسٹ ہے اس پہ اسی لیے اختلاف ہے کہ جو عورت پہن رہی ہے اس کے بعد تو پیسے ہیں ہی نہیں، تو وہ اس پہ اختلاف ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اس پہ حنفیوں کے علاوہ جنین لوگوں کا خیال ہے کہ جو آپ پہن رہے ہیں مستقل اس پہ نہیں ہے، وہ پرسنل ایسٹ ہے، وہ یوز نہیں، وہ گروتھ کے لیے نہیں رکھا ہوا. لیکن یہ کہ آپ اس پہ جو صاحب نصاب ہے تو اگر وہ ہے، اگر جیولری اس کی ہے تو اسی کی ذمہ داری ہوگی نا. اسی کے ذمہ داری. پھر آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ تھوڑا سا گولڈ بیچ دیں گے، کما نہیں دی تو کیا کریں گے، وہ تھوڑا سا گولڈ بیچ دیں گے، پھر اس سے زکات دے دیں گے. پھر اگر آپ یہ، اور بعض اوقات ہے کہ ہسبینڈ اپنے تنخواہ میں سے دے دیا کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں تو زیادہ تر جو سمجھیں آپ جو ہاؤس ہولڈ لوگ ہیں وہ تو اپنی اس پہ ہی دے رہے ہیں، جیولری پہ زیادہ تر دے رہے ہوتے ہیں لوگ. کیونکہ جو پلاٹ پہ تو کوئی نہ کوئی لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری نیت ہی نہیں ہے بیچنے کی، کوئی نہ کوئی اس پہ جیولری پہ کر دیتے ہیں. بنیادی ذمہ داری اس پہ ہے، لیکن کوئی اور
وہ اس کے لیے سستا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ویسے یہ میں تو دیکھیں، میں تو آپ کو ایک بک پڑھ کے بتا رہا ہوں ایگزیکٹلی. آپ خود پڑھیں، ذرا کریں. جو میری انفارمیشن بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ میرا خیال ہے اس کے اندر یہ ہے، تو اس میں آپ کو اور اس کو آپ چیک بھی کرنا چاہیے. کیونکہ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ایکچوئل جو شریعت ہے وہ صرف قرآن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اس کے بعد لوگوں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ حرام میں حلال ہے. جب اگر کوئی ابن وہ بڑے مشہور انہوں نے کہا کہ کوئی بندہ کہے نا کہ یہ حرام ہے، تو اس سے کہو کہ سند لے کے آؤ. اس کی سند کا مطلب ہے کہ حدیث لے کے آؤ یا قرآن کے آیت لے کے، یہ حرام ہے. ایسے آپ کسی کو نہیں حرام کر سکتے. حرام کو حلال کر سکتے ہیں، حلال کو حرام کر سکتے ہیں. جو ان کے مطابق ہے وہ کریں گے. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کہ بھائی ہم اس میں ہیں، جو بس عالم نے کہہ دیا ہم اس کو فالو کریں. آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہودیوں نے اپنے علماء کو جو ہے وہ خدا بنا لیا تھا. تو انہوں نے خدا تو نہیں بنایا تھا، تو انہوں نے خدا اس طرح بنا لیا تھا کہ بھائی وہ جو کہتے تھے وہ کرتے تھے، جو منع کرتے تھے رک جاتے تھے. مطلب علماء کے اوپر چل رہے تھے. لیکن علماء خود بھی یہ نہیں کہتے، جیسے جتنے ہمارے گریٹ امامز ہیں وہ انہوں نے خود کبھی نہیں کہا کہ ہمیں فالو کرو. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چیزوں کو ہی تشریح کر رہے ہوتے ہیں. آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ تشریح جو ہے وہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس جو فصلوں کے معاملے میں بڑا اختلاف ہے چاروں میں. چار جو بڑے امام ہیں، میں نے ان کا تو نہیں پڑھا جو امامی ہیں، لیکن یہ کہ امام حنیفہ ساری فصلوں کو کہتے ہیں. حنفی شافعی کہتے ہیں کہ ایڈیبل پریزرویبل کو جو چاہتے ہیں وہ الگ کہتے ہیں. اس میں اختلاف ہے. اس میں لوگوں کا یہ خیال ہوا سب کا کہ بھائی بعد میں کہ بھائی یہ تو امام حنیفہ کا جو وہ ہے وہ زیادہ وہ ہے سب کے لیے ساری فصلوں پہ ہونا چاہیے. کیونکہ اب جو فصلیں آ رہی ہیں ان چار کے علاوہ بہت ساری ہیں، تو اگر ان پہ نہیں ہوگا تو وہ لوگ کے پھر کیسے وہ دیں گے. تو اس پہ تقریباً میرا خیال ہے زیادہ تر لوگ ساری اس پہ ہی دے رہے ہوتے ہیں. نصاب کے اوپر اختلاف ہے، ان کا خیال ہے کہ نہیں ہے نصاب، پکے لوگوں کا خیال ہے نہیں غریب کو تو نہیں دینا چاہیے، تو اس پہ ویو الگ ہو سکتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ لیکن بات یہ کہ بنیادی چیزوں پہ اختلاف نہیں ہے. بنیادی چیزیں تقریباً ایک ہی. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو مال تجارت کے اوپر شیعہ جو اہل تشیع ہیں ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو کمائی ہے اسے 20% دینا ہے. تو کمائی تو ظاہر ہے 100 روپے میں سے کم ہوگی نا. کتنی ہوگی نیٹ کمائی پروفٹ میں کتنی ہوگی؟ اگر 20% ہے تو 20% پہ آپ کو یا 20% ہے یا 20% ہے تو آپ تقریباً آپ سمجھیں کہ نیٹ پروفٹ پہ کتنا بن جائے گا؟ 5% بن جائے گا. اگر آپ نے اس کا 20% دیا نیٹ پروفٹ پہ 4% بن جائے گا. اور ایک طریقہ یہ کہ آپ پورے 100 کے اوپر جو پورا کیپٹل ہے اس پہ 2.5% دیں. تو اختلافات اس میں تھوڑے بہت ہیں، لیکن یہ کہ بنیادی چیزوں میں وہ نہیں ہے کہ غریب کا حق ہے. یہ مقصد ہی غریب کے لیے ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ کو پاکیزگی کرنی ہے. پاکیزگی تو ہر بندے کو لینی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ لینڈ لارڈ جو ہے وہ نہ لے اور بیچارہ کسان لیتا رہے. ہاں، یا یہ کہ انڈسٹریلسٹ تو نہ لے اور وہ جو کیا کہتے ہیں جو تاجر ہے اس کو پاکیزگی سب کو ضرورت ہے. غریب کا حق سب کے اوپر ہے. تو بنیادی چیزوں میں اختلاف نہیں ہے، چھوٹی چیزوں میں ہے، لیکن بہرحال جی سر 2 کوشچن ہے. پہلا یہ ہے کہ جیسے علیم بھائی نے ایک سوال کیا تھا کہ ریزیڈینشیل پلاٹ اگر آپ نے لیا ہے اور آپ کی مطلب آپ پہلے چھوٹے گھر میں رہ رہے ہیں اور آپ کا فیوچر پلان ہے کہ 2 سال میں 3 سال میں آپ یہاں شفٹ ہو جائیں گے مطلب اس گھر میں، تو آپ کا اس پہ رائے کیا ہے کہ جو ریزیڈینشیل پلاٹ آپ نے اس پلاننگ سے لیا ہوا ہے کہ آپ اس پہ شفٹ ہو جائیں گے آنے والے دنوں میں؟ اس پہ نہیں ہے نا. میں نے بتایا جو بھی آپ نے پرسنل کاموں کے لیے لیے ہے اس پہ اتفاق ہے کہ نہیں ہے اس پہ زکات. اور دوسرا سوال ہے سر کہ جو آپ کے پاس کلیکشن کہیں سے بھی آ جاتی ہے، لائک آپ نے کوئی کمیٹی ڈالی جیسے فار ایگزامپل، تو اس میں سے آپ کے پاس کوئی ایسے پیسے آ گئے جن پہ نصاب لگتا ہے، تو پیسے تو وہ آپ کے ہیں، لیکن پیسے کے بارے میں دوسرا اصول یہ ہے کہ 1 سال کے لیے آپ کے پاس ریٹینشن ہوئی ہے ان کی، لیکن ان ادر سینس کہ آپ ہی وہ پے کر رہے ہیں اور وہ لمسم آپ کو ایک خاص مدت کے بعد مل گئے ہیں 1.5 سال بعد یا 6 ماہ بعد. تو آج وہ رمضان ریٹینشن کا نہیں ہے میرے خیال میں. نہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں حنفی جو ہم زیادہ لوگ فالو کرتے ہیں ان کا ویو اس میں یہی ہے. اب اس میں ہم بہت کیونکہ ہم انڈیویجل لوگ کر رہے ہیں تو میرا خیال اس میں ویو یہی ہے کہ یکم رمضان کو جو بھی آپ نے ڈیٹ مقرر کی اس پر جو آپ کے ایسیٹس ہیں اس پہ آپ 2.5% کے حساب سے دے دیں. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اس پہ اختلاف جو ہے جو جدید ایسٹ بہت بڑے بڑے ایسٹس ہیں نا، جیسے انڈسٹریل آپ کی کوئی کارخانے ہیں. اب آپ کہیں جی میرے پاس فار ایگزامپل ایک بندہ کیا کرے، ایک بندہ یہ کرے کہ وہ پلاٹ اس نے خریدے ہوئے ہیں اس پہ وہ کرایہ لے رہا ہو، مکان لے لیے اس نے کرایہ لے لیا. اب وہ 10 اس سے مکان ہے، اب وہ کرایہ لیتا رہتا ہے سال بعد، اور سال بعد جتنے کرایہ سے ایک اور مکان لے لیتا ہے.
تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی اس طرح نہیں ہے تو وہ تو جمع ہی کرتا رہے گا، پلاٹ نہیں ہے، پلاٹ سے جو پیسے آئیں گے اور پلاٹ خرید لیا، تو وہ تو اس میں یہ ہے کہ اس میں دونوں ویوز ہیں، یعنی جو اس وقت پاکستان میں جو کیونکہ اس زمانے میں یہ ایسٹ اس طرح کے نہیں تھے، تو ویو اس پہ ایک جو جنرلی لوگ فالو کرتے ہیں وہ تو یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ، اور میرا خیال ہے انڈیویجول لوگوں کو شاید یہ کر سکتے ہیں وہ بہتر کہ جی رمضان کے ٹائم آپ طے کر لیں کہ یکم رمضان آپ نے ڈیٹ مقرر کی، اس پہ جو آپ کے ایسٹس ہیں اس پہ 2.5% سے دے دیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو دنیا تین جو بڑے سیکٹر ہیں، سروس سیکٹر، انڈسٹریل سیکٹر اور ریئل اسٹیٹ، ان تینوں کے اوپر زکوٰۃ لگانے کے لیے جو ہے وہ اجماع کی ضرورت ہے. اور جو جدید علماء جو کام جنہوں نے کیا ہے انہوں نے اس پہ کلیئرلی زکوٰۃ بتائی ہے ود دا انالوجی آف ایگریکلچر. اور ایگریکلچر میں جو فصل آتی ہے وہ اسی ٹائم پہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑے پیمانے پہ تو یہ بات ہے، کوئی دینا چاہیے اچھی بات ہے، کیونکہ قرآن کی ٹیکسٹ تو کلیئر ہے کہ بھائی جو تم کماؤ اس پہ دو. اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ بھائی آپ کے پاس سال میں جمع ہوگا تو بچے گا تو پھر آپ کریں گے، اس میں تو یہ نہیں لکھا ہوا. تو اچھا میں ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے پاس آئے اس پہ 2.5% دے دیں، اللہ تعالیٰ بتا تو نہیں مانگ رہا اس سے. اچھا سر، ایک کوشچن میرا ہے، بابر بول رہا ہوں. میں غابری صاحب کا پروگرام دیکھ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ گورنمنٹ کے ڈیوز ہیں جو لوگوں سے لیتے ہیں اور لوگوں پہ خرچ ہوتا ہے. تو لیکن اب کرنٹ سینیریو میں حکومت آپ سے انکم ٹیکس بھی لے رہی ہے، تو جب آپ حکومت کو زکوٰۃ دیں تو جو ٹیکسز دیے وہ نیٹ آف ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ؟ نہیں، میرا خیال ہے گاندھی صاحب تو بہت زیادہ وہ کرتے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ نے چھوٹی بات کی، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مغرب ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہاں آپ ٹیکس دے رہے ہیں، وہاں تو آپ کو پتا ہے کہ 40% ٹیکس ہوتا ہے، تو 40 اس کو بھی آپ ایڈجسٹ کر لیں. تو ان کا تو بہت ہی لبرل ویو ہے اس کے بارے میں کہ بھائی آپ ہر چیز کو ہی ایڈجسٹ کر لیں. بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو مطلب یہ ان کا ویو ہے کہ جنرل ویو یہ ہے کہ جو ٹیکس آپ کا لیا جا رہا ہے اس انکم ٹیکس سے جو ہے وہ کام نہیں ہو رہے کہ جو گورنمنٹ کو کرنے چاہیے. اگر وہ جو ہے وہ اور ویلتھ کے اوپر، اور اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو ہم ابھی بات کر رہے تھے نا کہ جو انکم ارن کر رہے ہیں اس پہ تو آپ ایک حد تک آپ کا انکم ٹیکس لگ ہی رہا ہے. تو گاندھی صاحب کا ویو ہے، لیکن یہ مین اسٹریم کا ویو نہیں ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں گورنمنٹ جو پیسے جمع کرا رہی ہے اس میں 100 میں سے وہ 45 روپے تو انٹرسٹ میں دے دیتی ہے جا کے. تو اب آپ یہ کہیں کہ میری ذمہ داری پوری ہو گئی، مطلب میں تو بتا رہا ہوں کہ وہ تھوڑا سا اور بھی آگے گئے. میں نے ان کو سن کے میں حیران ہوا. انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اگر آپ مغربی ملک بیٹھے ہیں نا تو وہاں آپ کی زکوٰۃ بنائیں اور جو آپ کو ٹیکس سے ایڈجسٹ کر لیں. بھائی آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں، اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں اور وہ آپ سے ٹیکس لے رہے ہیں تو پھر آپ نے ان کو دے دیں. تو ایک ویو ہے ان کا، لیکن میرا خیال اس میں یہ ہے کہ اس میں غریب کا آپ کو جب تک کہ گورنمنٹ جو ہے وہ غریب پہ خرچ نہ کر رہی ہو، ان کو پروٹیکٹ نہ کر رہی ہو، تو آپ کو پھر اپنا کرنا چاہیے. کیونکہ ایسا ہے کہ کام تو نہیں ہو رہا، پھر آپ کی انڈیویجول ذمہ داری بن گئی ہے. اگر گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کرنے کی. مطلب آپ کے آس پاس جتنے لوگ ہیں آپ کا اگر مال خرچ نہیں ہو رہا تو آپ کو پھر کچھ کرنا پڑے گا نا. اور میرا خیال ہے یہی سب زیادہ لوگوں کا ویو ہے اس کے اوپر. ٹھیک سر، ٹھیک. سر میں یہ بات کر رہا ہوں، میرا کوشچن یہ ہے کہ کئی لوگ یکم رمضان سے پہلے اپنا بیلنس وڈرا کروا لیتے ہیں اور زکوٰۃ خود سے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو ایسا کرنا یعنی ریزنیبل ہے، جسٹیفائیبل ہے؟ تو خیر آپ اور کو دوسرا سوال، اب تو ڈرا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اب تو آپ صرف ایک سرٹیفکیٹ دے دیں، وہ آپ کو نہیں کاٹتے. اب دیکھیں نا، پہلے جو ہے وہ اہل تشیع نے کہا کہ جی ہمیں نہیں، انہوں نے بات کی اس بات پہ، پھر سارے سنی بھی پہنچ گئے. تو اب تو اس وقت 99.9% لوگ جو ہیں وہ بینک سے نکلوا لیتے ہیں، اور نکلوا دیتے نہیں ہے وہ، سرٹیفکیٹ دے دیں نہیں ہوتا اس کے اوپر. تو جب تک گورنمنٹ لازمی نہ کرے اس وقت تک آپ کو میرا خیال ہے بہتر ہے جو آپ کے قریب میں جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے اچھا ادارہ ہے اس کو دے. جب گورنمنٹ لازمی کرے، جو کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے سارے غریبوں کا خیال کرنے کی. دیکھیں سب سے بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ سارے غریبوں کا خیال کریں. یہ جو لوگوں کو کھانا پینا نہیں ملا، سوچیں آپ ان کی جگہ ہو تو اگر جب تک ان کا یہ گورنمنٹ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ امیروں سے لے اور غریبوں کو دے، چاہے وہ ویلتھ ٹیکس کے فارم میں دے، مطلب جو بھی اگریمنٹ کرائے آپس میں یا جس طرح سے بھی ہونا چاہیے. لیکن غریبوں کا حق تو پہلی بات ہے نا پورا کرنا. ایسا کیسا معاشرہ ہو سکتا ہے کہ 1/3 لوگوں کا کھانے پینے کو ہی نہ ہو؟ تو یہ تو جو آپ بتا رہے ہیں تو کوئی وہ نہیں ہے. ابھی جب تک لازمی نہیں کیا ہے آپ اپنا کر لیں جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے. صحیح سر، تھینک یو. سر ایک کوشچن ہے، آپ نے آفس سے لون لے کے ایک ایسٹ بلڈ کیا، تو آپ اس ایسٹ کی ٹوٹل ویلیو پہ زکوٰۃ دیں گے یا جو آپ کی لائبلٹی ہے جو اگلی 5 سال میں فار ایگزامپل آپ کی انسٹالمنٹ اگر اس کی ڈیڈکٹ ہو رہی ہیں تو آپ اس کی نیٹ ویلیو پہ دیں گے؟ نہیں، ایسٹ آپ کے پرسنل یوز میں نہیں ہے کیا؟ نہیں، ایسٹ فار ایگزامپل جیسے آپ نے کوئی پلاٹ وغیرہ کر لیا ہے تو ابھی تو اس کی پوزیشن نہیں ہے. نیٹ پہ لائبلٹی نیٹ ہوتی ہے. اچھا، اب یہ ٹوٹل مائنس کرنے فار ایگزامپل 5 سال ابھی اس کی رہتی ہیں انسٹالمنٹس،
میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کی دو صورتحال میں نے ان کے جو یوسف القرضاوی کی بک میں پڑھا تھا، میرے خیال اس میں پڑھا تھا یا کہیں اور، انہوں نے 2 ویوز دیے تھے. انہوں نے کہا تھا اگر یہ پلاٹ جو ہے وہ آلموسٹ آپ کے پوزیشن میں قریب ہے تو پھر تو آلموسٹ آپ اس کے مالک بن چکے ہیں نا. اگر آپ یہ پوزیشن لے رہے ہیں تو اس میں پھر آپ پلاٹ کی قیمت لیں گے. فار ایگزامپل ایک پلاٹ ہے، اس کی آج مارکیٹ میں قیمت ہے 2 لاکھ روپے، تو آپ وہ لیں گے، اس میں سے جتنا باقی رہ گئی یہ پیمنٹ وہ مائنس کریں گے، وہ آپ کی وہ بن گئی. اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ جی ابھی تو یہ بالکل انیشیل اسٹیج پہ ہے، کچھ پتہ نہیں ہو سکتا ہے، میں بیچ میں بیچ دوں اس کو نا، تو پھر جو آپ شاید جتنی، ویسے مجھے لگتا ہے یہ زیادہ بھی اچھا ہے کیونکہ ریئل اسٹیٹ ایگزام سے قیمت بڑھ جاتی ہے نا، تو وہ جو بڑی ہوئی قیمت پہ پھر آپ اگر آپ اپنے صرف جو آپ نے جمع کرائی ہوئی پہ دیں گے تو پھر تو آپ کاسٹ پہ دیں گے نا، جبکہ زکوٰۃ تو مارکیٹ ویلیو کے اوپر ہے. تو میرا خیال ہے یہ زیادہ اچھا ویو ہے کہ آپ زکوٰۃ کی آج کی پلاٹ کی آج کی ویو قیمت لیں گے، اور اس پہ سے جو بھی خرچے ورچے آپ کو قرض دینا ہے، کوئی اور ٹرانزیکشن ہے، جو پھر اس کی نیٹ ویلیو بنتی ہے وہ آپ کی پھر ویلتھ ہوئی نا. اچھا سر، یہ لاسٹ ایئر بھی اگر آپ نے انویسٹمنٹ کے لیے لیا ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے گھر بنانے کے لیے لیا ہے تو وہ نہیں ہے، اس کے اوپر پرسنل چیز پہ نہیں. نہیں، میں اسے کہتا ہوں جو لائبلٹی جو آپ اس کی لے رہے ہیں، آپ ٹوٹل لائبلٹی مائنس کریں گے یا جو انسٹالمنٹ فار نیکسٹ ایئر جو آپ ڈیڈکٹ ہونی ہے؟ لاسٹ ایئر ایک سیشن تھا اس طرح وائی سی میں دیکھیں ایسٹ آپ کیسے ریکارڈ کرتے ہیں. ایسٹ آپ نے 100 روپے کا 1 لاکھ روپے کا آپ کا پلاٹ ہے، ابھی آپ نے 50,000 روپے دیے ہیں. فار ایگزامپل ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ آپ نے 1 لاکھ روپے کا پلاٹ تھا، آپ نے اسے 50,000 دے دیے، 50,000 باقی ہیں، اور پلاٹ کی قیمت ہو گئی ہے 1 لاکھ سے 2 لاکھ روپے. ٹھیک ہے، تو آپ کس طرح کریں گے؟ 2 لاکھ میں سے آپ کا جو ریمیننگ 50,000 رہ گئی لائبلٹی وہ مائنس کریں گے. 1,50,000 آپ کی ویلتھ ہے، یہی ویلتھ ہوگی نا آپ کی، تو ویلتھ کے اوپر زکوٰۃ ہے، لیکن پرسنل ایسیٹس پہ نہیں ہے، یہ پرسنل یوز کے اندر ہے، ان پہ نہیں. دوسرا ایک اور کچھ نا کہ گولڈ پہ آپ دے رہے ہیں، گولڈ کی جب کیلکولیشن کرتے ہیں، فار ایگزامپل مارکیٹ میں گولڈ کا ریٹ ہے 1,20,000 روپے تولہ ہے، لیکن جب آپ اس کو اگر ری سیل کرنے جاتے ہیں تو 1,20 پہ نہیں ہوتا، وہ کم پہ ہوتا ہے، اس پہ کچھ 15-20% لوگ میں نے تفصیل میں تھوڑا سا ہوگا، لیکن ریسیل پہ ہی جو آپ کو قیمت مل سکتی ہے، جو آپ کے لیے ویلیو ہے اسی پہ ڈال دیں گے نا، جو آپ کے لیے ویلیو ہے. اگر آپ بیچتے ہیں اس کو جو قیمت ہے آپ کی انٹینشن نہیں ہے، آپ نے بیچنا نہیں ہے، لیکن آپ نے صرف کیلکولیشن کرنی ہے کہ آپ نے کس اماؤنٹ پہ زکوٰۃ دینی ہے. نہیں، میں سیلنگ ویلیو کے اوپر ہے نا. یہ تو دیکھیں اس پہ وہ ہے کہ آپ کی جو سیلنگ ویلیو ہے اس کے اوپر ہے. جو ہم اپنا پاکستان میں جو ویلتھ ٹیکس ریٹرن جب کراتے ہیں نا، اس میں ساری چیزیں پرچیزنگ ویلیو پہ لکھتے ہیں، کاسٹ پرائس کے اوپر. اسی کو آپ سمجھ لیں کہ آج کی ہم سیلنگ ویلیو لے لیں تو اس پہ زکوٰۃ ہے. تو یہ کلاس سے بڑا اچھا ہے، آپ انکم جو ویلتھ ٹیکس ریٹرن ہے اسی میں آپ پوری چیزیں لکھ دیں تو آپ کا زکوٰۃ بھی نکل آئے گی. پرسنل ایسیٹ نکال دیں اس میں سے جو پرسنل یوز کے اندر ہے. خیر آپ لوگ خود بھی پڑھ لیجیے گا بھائی. میں کوئی ایسا میری آپ کوئی وہ نہیں، مطلب میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل کوئی ایبسلیوٹ آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں. آپ خود بھی چیک کر لیجیے گا اس کو چیزوں کو جہاں بھی آپ کو وہ ہے، کیونکہ میرا مقصد تو یہ بھائی یہ تھا کہ زکوٰۃ کو ایز این اکنامک سولوشن بیان کرنا، اور یہ بتانا کہ بھائی یہ ساری چیزوں کے اوپر ہی جو دنیا میں جدید ایسیٹس ہیں اگر آپ ان پہ نہیں لگائیں گے تو انہوں نے تو انہیں امام حضرات نے تو اجتہاد کر لیا، انہوں نے تو چیزوں کو ایکسٹینڈ کر دیا. میں نے آپ کو اتنی مثالیں دی، پیپر کرنسی کی مثال دی، میں نے آپ کو وہ لائیو اسٹاک کی مثال دی کہ بھینس کے اوپر ہے، آپ کہیں جی بھینس کے اوپر نہیں، گائے نبی کریم نے کہا تھا، یا یہ کہ تجارتی مال کے اوپر دی. کتنی مثالیں جو ایکسٹینشن کی، فصلوں کی دی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 100 سال سے جو یہ جدید ایسیٹ بنے ہیں جہاں پہ زیادہ تر ملک کی جی ڈی پی ہے اس پہ، کیونکہ اب علماء اجتہاد کر ہی نہیں رہے. تو قرآن کے جنرل ٹیکسٹ تو ویسے ہی ہے نا، قرآن کے جو آیات ہیں وہ تو بالکل آفاقی ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں. تو وہ تو اگر اجتہاد نہیں کر رہے تو پھر تو وہ جا کے دیکھتے ہیں 800 سال پہلے جو ہے ان کے امام نے، جو زمانے میں تو ریئل اسٹیٹ تھی نہیں اس طرح کی، تو آپ دیکھتے ہیں جی اس میں تو نہیں تھا. تو جی یہ تو اس پہ اسی لیے جو زکوٰۃ کا معاملہ یہ صرف ایک انفرادی بات نہیں، یہ سوشل انسٹیٹیوٹ ہے مطلب گورنمنٹ کا، جس کے تھرو وہ سوشل سیکورٹی سسٹم ہے جس کے تھرو آپ پوری غریبوں کا خیال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک سوشل کام بھی ہے. تو اس میں ظاہر ہے اکنامک ماہرین کو بھی شامل ہونا چاہیے کہ وہ بتائیں گے جنرل. یہ تو میں نے بڑے سیدھے ایسے بتا دیے نا. ابھی آپ اس میں جائیں گے اسٹاک ایکسچینج میں تو ڈیریویٹیوز ہیں، تو وہ آپشنز ہیں، تو کیا ہیں تو وہ ظاہر ہے اس کی ایک ویلیو ہے نا، اس کے اوپر بھی تو کرنا ہے، دینا ہے نہیں دینا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ اس پہ جو ہے وہ یہ بیسک چیزیں سمجھنی چاہیے، بیسک رول کہ جو آپ کے پرسنل یوز میں نہیں ہے نا اس کے اوپر ہونا چاہیے. اور سارے غریبوں کا حق ہے، سب غریبوں کا خیال رکھنا ضروری ہے جس جگہ پہ بھی آپ رہ رہے ہیں.